کی طرف سے میں جتنے بھی ہمارے پینل میں ہیں اور گیسٹ اسپیکر ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور 3 میم فاؤنڈیشن از اے چیریٹی اور یہ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے پروگرام جو ہیں 2019 سے ہم کر رہے ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہماری جو بلیک اینڈ ایشین کمیونٹی ہے اس میں ہیلتھ کی انیکوالٹیز ہیں. سم آف دا ڈیزیزز کے جس طرح ہارٹ کی ہے, ڈائبٹیز ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, یہ آؤٹ آف پرپورشن ہے. تو ہم اس لیے یہ 2019 سے ریگولرلی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے پروگرام کر رہے ہیں. اور جب سے یہ کووڈ-19 شروع ہوا ہے اس سے ہم نے اس کے پر بھی ورک اپ شروع کیا. ہم نے جو لاک ڈاؤن سے پہلے کمیونٹی اویئرنیس کے لیے کووڈ-19 کی آگاہی کے لیے پروگرام کیا تھا, جس میں ڈاکٹر عامر حنان جو یہاں جی پی ہیں انہوں نے پریزنٹیشن دی تھی. اور پھر یہ ہے کہ اوبیسلی جب یہ کووڈ-19 کی جو پینڈیمک ہے یہ بڑی ہے تو اس کے بعد جو گروئنگ ایویڈنس تھا کہ ہماری جو ایشین اور بلیک ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کو کووڈ-19 کا افیکٹ باقی لوگوں سے زیادہ ہوا ہے. اس کی آگاہی کے لیے پھر یہ ہے کہ ویکسین جب سے آئی ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو اس کے بارے میں بہتر سے بہتر انفارمیشن دیں, پرٹیکولرلی جب کہ سوشل میڈیا میں کچھ نیگیٹو کمپین ہے اینٹی ویکسین کی, تو ہم نے اس کی احساس کیا کہ اس کے لیے کمیونٹی کے لیے کوئی ورک اپ ہونا چاہیے. تو ہم نے دسمبر میں 28 دسمبر کو ہم نے یہی پروگرام انگلش میں ہم نے کیا تھا جو ہماری آڈینس کے لیے تھا, اور اس میں ہم نے اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتایا تھا. تو اب اسی کے فالو اپ میں فیڈ بیک تھی کمیونٹی کی طرف سے کہ اف اٹس ڈن ان لوکل لینگویج, تو ہم نے اس کو پھر اردو میں اس کو کیا ہے. تو اس میں دی مین موٹیو آف ٹوڈیز ٹاک اس کہ ہم یہ پتہ کر سکیں جو جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے ایشین کی اس کو ایک بہتر طریقے سے انفارمیشن اور پورٹل پرووائڈ کیا جائے. تو میرے ساتھ آج جو اسپیکرز ہیں ان میں جو گیسٹ اسپیکر ہے ہمارے پاس لارڈ واجد خان ہیں. ہی از ریسنٹلی ان کو ہاؤس آف لارڈس میں اپوائنٹ کیا دسمبر لاسٹ ایئر. اور واجد خان از کرنٹلی یہ ابھی ینگسٹ سرونگ میئر آف برنلے ہیں, اور آلسو ہی از ایکس MEP فار نارتھ ویسٹ آف انگلینڈ, جو انہوں نے 2017 سے 2019 میں یورپین پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر رہے ہیں, اور ہی واز ویری ایکٹیو ممبر. اور انہوں نے آلسو انٹرنیشنل یوتھ لیڈرشپ پروگرام میں بھی ایکٹیولی کانفرنسز ارینج کیے ہیں پاکستان, رشیا, ترکی, مختلف کنٹریز میں انٹرنیشنلی. سو آئی ویلکم لارڈ واجد خان. اور ہمارے پینل میں جو ہیں 4 پروفیشنلز ہیں, اس میں ڈاکٹر سلمان شاہد ہیں, یہ یہاں لوکل جی پی ہیں, اینڈ ہی از آلسو ڈائریکٹر ہے بورڈ آف روشڈیل ہیلتھ الائنس کے, and clinical director NHS primary care network Middleton, and اور ان کا جو ہے over 15-year experience ہے, and he's successfully headed in various clinical NHS projects پہ انہوں نے کام کیا ہے اور گریٹر مانچسٹر ایریا میں. اور میرے دوسرے جو پینل میں ہیں اسپیکر وہ ڈاکٹر محمد رضا نقوی ہیں. یہ کنسلٹنٹ وائرولوجسٹ ہیں شیفیلڈ ٹیچنگ ہاسپٹل میں, and almost 14-15 years ایکسپیرئنس ہے ایز اے ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ وائرولوجسٹ. اور میرے نیکسٹ جو پینل پہ ہیں ڈاکٹر محمد طیب حیدر, یہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں NHS میں, میڈیکل ڈائریکٹر بیزلڈن ہاسپٹل مڈ اینڈ ساؤتھ ایسیکس فاؤنڈیشن. اور انہوں نے ان کی خدمات کے پیش نظر ان کو انہیں کی طرف سے MBE کا ایوارڈ بھی دیا گیا, پرٹیکولرلی فار دا ہیلتھ سروسز, لیکن آلسو کووڈ-19 کے اوپر انہوں نے کافی رسپانس ہے کمیونٹی ان دا ایسیکس, اس سلسلے میں ان کو یہ MBE کا بھی ریسنٹلی ہے. اینڈ وی کنگریچولیٹ ڈاکٹر محمد طیب حیدر فار دیٹ. اور امریکہ سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ڈاکٹر افتخار حسین, یہ ہے American Board Certified Allergy and Immunology
एंड ओवर 20 year एक्सपीरियंस है इनका इंटरनल मेडिसिन में, और ये डायरेक्टर है वाइटल प्रोस्पेक्ट क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि मुख्तलिफ ट्रायल्स मेडिसिन पे कंडक्ट करते हैं, और इनके ऑल्सो इज एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ मेडिसिन, और इनका वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस है क्लिनिकल ट्रायल्स की कंडक्टिंग में, एंड ही सर्टिफाइड क्लिनिकल investigator for the trials for more than 17 years, 18 years का एक्सपीरियंस है। तो ये है पैनल में। तो अब इसका शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमने एक इस पे सर्वे किया है कि रफीक कैन यू पुट इट ऑन, उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो करंट जो सूरत हाल है कि न्यूज़ मीडिया और आउटलेट से ये कितनी आपको आगाही है कि वुड यू लाइक टू कंसिडर ए वैक्सीन, तो ये हम शुरू में अगर आप लोग इस पे फिल कर दें, एंड देन वी विल डू एट द एंड दोबारा इसको करेंगे। तो अब इसको हम अपनी डिस्कशन को ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले जो है ये चूँकि कोविड-19 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी में है, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर तैयब हैदर की अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कोविड-19 का हॉस्पिटल्स में क्या इम्पैक्ट है, हाउ आर द पीपल अफेक्टेड, किस तरह उनकी, या उसके बाद यही सवाल फिर मैं डॉक्टर शाहिद से करूँगा। तो पहले डॉक्टर तैयब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया डॉक्टर तारिक। देखिए जो हॉस्पिटल्स जहाँ तक यूके का ताल्लुक है वो तो बहुत शदीद प्रेशर में रहे हैं तकरीबन पिछले 8-9 महीने से। पहली वेव जैसे आपको पता है मार्च में बड़ी अचानक आई थी, उस वक्त प्रिपरेशन भी लिमिटेड थी बहुत गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स की, लेकिन बहरहाल बड़ी इमरजेंसी बुनियादों पे उस वक्त काम हुआ था, और तकरीबन वो 6 हफ्ते के करीब वो वेव जो है वो रही थी। जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये डेवलप हुई है दिसंबर के मिड में, जैसे वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसी के साथ ही नई स्ट्रेन जो जिसको कैंट स्ट्रेन कहा जाता है उसके केसेस आना शुरू हुए, और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे दोबारा लॉकडाउन लगाया हुआ, और उसी दौरान में बहुत शदीद किस्म का प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आया। उसका अंदाज़ा आप ये कर लें कि लंदन के हॉस्पिटल्स में क्रिसमस के दिन तकरीबन 4000 पेशेंट थे जो कि वेंटिलेटर्स पे थे, लेकिन अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो डबल हो गए और तकरीबन 8 जनवरी तक उनकी तादाद 8000 तक हो गई। तो इस वक्त भी प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जनवरी के मिडल तक तो बहुत ज़्यादा NHS के हॉस्पिटल्स में और मेरे अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। टोटल इस वक्त यूके में 35,000 के करीब मरीज हैं जो कि इन पेशेंट इस वक्त हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, और उनमें से तकरीबन 8000 के करीब ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं। तो लोगों पे भी इसका जारी बात है, मरीजों पे तो जो असर वो काफ़ी बुरी कंडीशन में शदीद बीमार होके सांस की तकलीफ के साथ प्रेजेंट करते थे। अक्सर को फिर उनको रेस्पिरेटर पे डालना पड़ता था या उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो मरीजों की नेचुरली उन पे तो इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके साथ स्टाफ भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। बहुत सारा स्टाफ को खुद कोविड उनको हुआ, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, और ये एक कांस्टेंट एक प्रेशर रहा है कि स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड रही है। तो इन समरी बेसिकली ये सिचुएशन रही है। अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी कोई पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी हालत बेहतर होनी शुरू हुई है। जी डॉक्टर शाहिद, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे एज ए जीपी, आपको कितना इसमें प्रेशर विद कोविड-19 फेस करना पड़ा और किस तरह की सूरत हाल रही है एज ए जीपी? जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नंबर ऑफ केसेस तो जिस तरीके से बताया था ये साहब ने बहुत तेजी से ऊपर गए, अब जरा बेहतरी हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फोकस करूंगा अपने बेम कम्युनिटी की तरफ के हमने ये नोट किया है कि काफी तादाद में कम्युनिटी में जो एशियन फैमिली, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो रॉस्टेल एरिया को मैं फोकस करता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस है, और वहीं पे बेसिकली नंबर ऑफ केसेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो तेजी से ऊपर गए हैं, और काफी लोग जो हैं वो जो हमारे साथ थे अब कोविड हो जाने की वजह से वो अब नहीं है, क्योंकि कंडीशन इतनी सीवियर थी, दे कुड नॉट सर्वाइव। तो केसेस डेफिनेटली
اوور آل بھی خراب ہوئے ہیں. ایشین کمیونٹی میں یا بیم کمیونٹی بھی کافی اس سے زیادہ افیکٹڈ ہو رہی ہے. اور امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ انفیکٹ ریکور بھی کر چکے ہیں ان میں لانگ کووڈ کے سمٹمز ابھی تک ہیں, جس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی ان کی ویسے تو وائرس سے ریکور ہو گئے ہیں لیکن مسلسل شارٹنیس آف بریتھ رہنا یا باڈی میں ایکس اینڈ پینس رہنا اور ویک سمٹمز وہ کافی لمبے عرصے تک چل رہے ہیں, کیونکہ کمیونٹی میں یا جی پی میں ہم بیسکلی ان کیسز کو دیکھتے ہیں, ہاسپٹل ان کیسز کو ڈیل نہیں کرتا, اور یہ کافی ڈسیبلنگ سمٹمز ہیں جو کہ جن کا کوئی ریمیڈی نہیں ہے اور ان کے بارے میں ابھی ہمیں مکمل طور پہ معلوم بھی نہیں ہے. تو یہی بیسکلی آبجیکٹو بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیزی سے ویکسینیٹ کریں. پچھلے 4 سے 6 ہفتے میں ویکسینیشن ہم پروگرام مکمل رول آؤٹ ہوا ہے پورے کنٹری میں, جس میں مینچسٹر اور گریٹر مینچسٹر میں ایچ ایم آر کے ایریا جہاں پہ میں فوکس کر رہا ہوں وہ شامل ہیں. ہم نے 5,000 کے قریب ویکسینیشن کر لی ہیں اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے ہم تیزی سے اس پروگرام کو تیزی سے رول آؤٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ, تھینک یو. ڈاکٹر طیب, اس سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے کہ پہلے بیچ میں وہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کافی ہوئی کہ جی ہاسپٹلس جو ہیں ایمٹی ہیں, دے آر ناٹ اوور برڈن بائی کووڈ-19 پیشنٹس, تو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اور اس کے ریلیونٹ ایک اور دوسرا سوال بھی ہے جو اسی سے ملتا ہے کہ ہاسپٹل اگر اتنے بزی ہیں تو پھر نائٹنگیل ہاسپٹلس ایمٹی کیوں ہیں؟ تو اس کے اوپر تھوڑا کوئی روشنی ڈالیں گے؟ شکریہ بہت. جہاں تک ہاسپٹلس کے بزی نہ ہونے کی, تو بالکل ایک ایسی بات ہے کہ مضحکہ خیز قسم کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو کام ہوا ہے وہ صرف کووڈ پہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے جیسے ہسپتالوں میں اس وقت جس کو ہم الیکٹیو سرجری کہتے ہیں, جیسے ہارٹ کی سرجری ہو گئی یا ہڈیوں کی سرجری ہو گئی, وہ بالکل اس وقت رکی ہوئی ہے کیونکہ ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ان مریضوں کے لیے. یہاں تک کہ کینسر کے مریض ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹس اس وقت رکی ہوئی ہیں. تو ہسپتال تو بہت بزی ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہسپتالوں میں جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو سوسائٹی میں رکھتے ہیں, آپ وارڈ میں جائیں آپ کو وہاں پہ بھی مریض کچھ فاصلے پہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. اسی طرح کووڈ والے مریضوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو نان کووڈ پیشنٹس ہیں ان سے الگ الگ رکھا جائے. تو اس سے بعض کا تاثر ملتا ہے کہ اسپتال میں کھلے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, اسپتال بہت زیادہ بزی ہیں. اور جہاں تک اپنے نائٹنگیل ہاسپٹلس کی بات کی, دیکھیں نائٹنگیل ہاسپٹلس یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا. انہوں نے فرسٹ ویو میں اس وقت جو ان کی سوچ تھی بڑی جلدی میں نائٹنگیل ہاسپٹلس بنائے, لیکن ہسپتال عمارت کے علاوہ اس کے لیے ظاہر بات ہے اسٹاف کی ضرورت ہوتی ہے, اور پچھلے کچھ مہینوں میں اسٹاف ایک بڑی پریشیس کوموڈیٹی, یعنی کہ بہت مشکل سے بڑے پریشر میں اسٹاف کی اویلیبلٹی رہی ہے. تو نائٹنگیل ہاسپٹلس اس لیے زیادہ نہیں ان کو آکوپائی کیا جا سکا جیسے پلان تھا, کیونکہ اسٹاف اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے, ڈاکٹرز اور نرسز. ہسپتال خود تھوڑے سے اسٹرگل کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے شفٹس پوری کرنے کے لیے. اس وجہ سے وہ نائٹنگیل ہاسپٹلس نے تھوڑا بہت رول پلے کیا, اور اب جیسے ویکسینیشن سینٹرز میں کچھ کو کنورٹ کر دیا گیا ہے. یہ بیسک اس کی وجہ تھی. طارق صاحب چلیں, تھینک یو جی. کووڈ کے حوالے سے ہی کوشچن ہے ڈاکٹر رضا آپ کے لیے کہ ان کے لیے یہ ظاہر ہے مطلب لاٹ آف متس کریے کیے ہیں اور مس انفارمیشن ہے کہ وہ کووڈ جو ہے وہ 5G نیٹ ورک کی وجہ سے ہوا ہے. سو اوبیسلی مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ کیسے ہے, اگرچہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو سننے والے ہیں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی نالج کے لیے. بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ میں 5G کا تو ایکسپرٹ بالکل بھی نہیں ہوں, لیکن میں انفیکشن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. 5G کے صحت کے اوپر اور اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن انفیکشن کا اس سے تعلق جو ہے وہ دور سے بھی نہیں ہے. اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا کے ان حصوں میں جہاں پہ 5G نیٹ ورک نہیں پایا جاتا وہاں بھی انفیکشن ہو رہی ہے. تو یہ ان دونوں کا جو تعلق ہے آپس میں جس نے بھی جوڑا ہے وہ بالکل غلط جوڑا. جی شکریہ. ڈاکٹر طیب اگین میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ وہ ایک دوسرا جو ہوتا ہے کہ جی اونلی ریئلس جو بہت ہی زیادہ بیمار ہیں یا ایلڈرلی ہیں, یہ بیماری انہیں کو لگ رہی ہے, وہی اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. باقی اور کسی ینگر پاپولیشن کو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہیں یہ جن کو دوسری بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز, ہارٹ ڈیزیز وغیرہ, ان میں اس بیماری کووڈ کے اثرات زیادہ ہیں اور مورٹیلٹی بھی اس میں زیادہ ہے.
لیکن یہ بات غلط ہے کہ یہ ان کو ینگ لوگوں میں اسپریڈ جو ہے اس کا وہ ینگ لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور خاص کر جو ہم نے دیکھا ہے ہمارا اپنے ان کا آبزرویشن ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہوئی ہے اس میں تو جو تفریق ہے یعنی کہ بٹوین ینگ اینڈ اولڈ وہ ایک طرح کی ختم ہو گئی ہے. آئی ٹی یوز میں لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے 40s 50s ریلیٹیولی یعنی کہ ینگ، اور ان کو کوئی دوسری بیماری نہیں تھی پہلے، وہ بھی اس وقت وہاں پہ ایڈمٹڈ ہیں. جی میں ڈاکٹر افتخار کو اس ڈسکشن میں لاتا ہوں. ڈاکٹر افتخار، آپ سے یہ ایک کوشچن ہمیں جو بھیجا گیا ہے کہ HIV جو ہے وہ اتنے عرصے سے ہے لیکن اس کی ویکسین نہیں بنی، اور اس وائرس کی جو پینڈیمک ہے وہ اتنی زیادہ دیر سے نہیں ہے لیکن اس کی فٹافٹ ویکسین آ گئی ہے، تو اس کی وہ اوبویسلی اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو کوشچن ہوتا ہے کہ یہ اس کی ویکسین کیسے جلدی بن گئی ہے. تو اس پہ کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر طارق، تھینک یو. اٹ از ویری انٹرسٹنگ کویشچن کہ یہ جو ویکسین ہے وہ کیوں نہیں بنی. تو ویکسین بنانے کے لیے یو ہیو ٹو فائنڈ کہ بھئی جو اس کی اینٹی باڈیز ہیں دے کین بلاک دا انفیکشن. تو جو سارس وائرس ہے اس کے اوپر پچھلے 10 سال سے کام ہو رہا تھا، تو وہی نیو کہ کون سی اینٹی باڈی کام کرے گی کون سی نہیں کرے گی، کیونکہ جب اینٹی باڈی بنتی ہیں تو دے میک اے بیبی پروٹیکٹیو اور نہیں بھی. جس طرح ہیپاٹائٹس بی کے اندر جب انفیکشن ہوتی ہے تو آپ کو اینٹی باڈیز بنتی ہیں دے آر پروٹیکٹیو، تو ان کو دوبارہ ہیپاٹائٹس بی نہیں ہوتا. لیکن جو ہیپاٹائٹس سی کی اینٹی باڈی بنتی ہیں وہ کین ٹیسٹ ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈی پر دے آر ناٹ پروٹیکٹیو، تو وہ پھر بھی انفیکشن ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو یہ کہنا کہ ہم وی ور ناٹ ایبل ٹو فائنڈ ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈیز، کہ وہ بھی ہم ٹریٹ نہیں کر سکے، HIV بھی نہیں ٹریٹ کر سکے، کیونکہ ہمارا نالج نہیں ہے اس کے بارے میں اتنا کہ کون سی اینٹی باڈی اس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو اس لیے وہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے. ان سارس کے کیسز کے اندر پچھلے 10 سال کے اندر وی ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا اینٹیجن، کہ یہ اینٹیجن دیں گے تو اس کے اینٹی باڈی کام کرے گی اور وہ اینٹی باڈی بلاک کرے گی وائرس ریپلیکیشن کو. اس لیے دس واز اے کوئکر پروسیس کہ ہم 1 سال کے اندر ویکسین آ گئی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ کون سی پروٹین ہمیں چاہیے اور کیسا اینٹی باڈی رسپانس چاہیے. جی شکریہ. اسی سے ریلیونٹ ایک اور کوشچن ہے کہ ظاہر ہے جب سے یہ کووڈ-19 کی پینڈیمک شروع ہوئی ہے اور ویکسین کی اس کے حوالے سے کافی ساری جو ہے کچھ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں کہ جو دے آر اگینسٹ دا ویکسین یا ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، تو کامن تاثر یہ ابھرتا ہے کہ ان لوگوں کی آواز کو آگے تک نہیں سننے دیا گیا یا ان کو روکا گیا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بہرحال اس کا وہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سوڈو سائنس فگرز ہیں جن کی لارج آن لائن فالوئنگ ہے، اور میں بھی وہ اپنی آن لائن فالوئنگ کے لیے اس طرح کی باتیں جو اینٹی ویکسین کے حوالے سے وہ چلاتے ہیں. تو اس پہ آپ کوئی تبصرہ کریں گے؟ کافی سارے جو ہیلتھ کی ریلیٹڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ ان کو پورا سارے انوالو نہیں کیا، حالانکہ میجورٹی کے ہیلتھ پروفیشنلز دے آر فار دا کووڈ ویکسین، اور وہ سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ ایک ہی آواز پہ ہے. لیکن پھر بھی وہ کچھ تاثر ملتا ہے جب کچھ ویڈیوز جو ہماری میڈیا میں سرکولیٹ کرتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہیلتھ پروفیشنلز کہتے ہیں لیکن دے آر اگینسٹ دا ویکسین. میرے خیال میں یہ اس تاثر جو ہے یہ بڑے عرصے سے ڈیولپ کر رہا ہے. دیر از اے ووکل گروپ اگینسٹ دا ویکسینز، جو تھایومر سال کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف تھے پہلے کہ جو ویکسینز ہیں وہ آٹزم کاز کر رہی ہیں. تو دیر از اے لسنر پاپولیشن ٹو ان لوگوں کی کہ جو اس کے کنسپریسی کو سننے کو تیار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کووڈ کی کیس کے اندر ویکسین بیکم اویلیبل ویری شارٹ پیریڈ ٹائم، تو لوگوں کو اتنا نالج نہیں تھا اور اس لیے لوگوں کو مس انفارمیشن اسپریڈ کرنے میں آسانی میں ہوگی ان کو، کیونکہ دیر از ناٹ انف گڈ انفارمیشن اویلیبل اور ناٹ ایون سائنٹیفک لٹریچر اویلیبل. پیپر جو تھے ابھی پبلیکیشن میں تھے، ابھی پبلش نہیں ہوئے تھے، تو لوگوں کے پاس نالج جو ریئل جو نالج ہوتا ہے جو کہ پیئر ریویوڈ ہوتا ہے وہ اویلیبل نہیں تھا، اور اس لیے وہ جو ہے نالج لیک کر رہا ہے کیونکہ تھنگز ہیپن ٹو کوئکلی. ڈاکٹر شاید آپ اس میں کچھ ایڈ کریں گے؟ بات افتخار صاحب نے ٹھیک کی، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی بھی آپ صرف میں ویکسین کے لحاظ سے نہیں کہوں گا، میں کسی بھی میڈیکیشن کے لحاظ سے ہمیشہ ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ کہیں گے کہ ایلوپیتھک میڈیسن لینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں حکیم بہتر ہے. تو دیر از آلویز اے گروپ اور سیگمنٹ ان پاپولیشن جن کا تاثر یا جن کی اپروچ مختلف ہوتی ہے.
اور اگر ویسے بھی میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیونکہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن شاید کافی ہم میڈیکل ڈاکٹرز کو بھی نہیں ہوتی، جو اسپیشلسٹ ہیں اس ایریا کے جو کہ امیونالوجی کو ڈیل کرتے ہیں ان کو بہتر جانکاری ہوگی کہ 10 سال سے اگر سارس وائرس کے اوپر کام ہو رہا تو یہ تو سارس وائرس کی ہی ٹائپ ہے جو کہ یہ کووڈ ہے. تو آپ کے پاس بیسک انفارمیشن کیونکہ پہلے سے تھی تو اس لیے اس کو 1 سال میں 1.5 سال میں ڈیولپ کرنا آسان ہو گیا، اور ہم پہلے سے ہی سمجھیں 80% کے اوپر پہنچے ہوئے تھے تو ہم نے 20% ورک کر کے اس کو ویکسینیشن کی فارم میں پروڈیوس کر دی ویکسین. لیکن اگر ہمیں بالکل فریش وائرس ملتا تو شاید ہمیں اس میں ٹائم ذرا زیادہ لگ سکتا تھا. جی اسی حوالے سے میں لارڈ واجد خان آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ کے لیول پہ اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے کہ یہ جو اتنی فیک نیوز اور مس لیڈنگ انفارمیشن جو سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہے اور ایون پرنٹ میڈیا میں بھی، تو اس سلسلے میں مطلب گورنمنٹ کا کیا مطلب رسپانس ہے موو دیس فیک نیوز اور جو فیک ڈاکومنٹیشن جو اس ویکسین کے حوالے سے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طارق رزاق صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اتنا اچھا زبردست امپورٹنٹ سیمینار اور یہ جو میٹنگ آرگنائز کی ہے. تو میں بالخصوص اپنے جو ڈاکٹر برادری کا انتہائی مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے جو سیکریفائسز وہ انہوں نے دی ہیں، جس لیول سے انہوں نے پروفیشنل طریقے سے کام کیا ہے پورے کرونا وائرس پیریڈ کہ 12 months ابھی ہو چکے ہیں. اینڈ دی آر ٹرو ہیروز آف آور سوسائٹی. And we all owe a great depth of gratitude for all what you're doing in your medical professions as NHS frontline workers and directors in your fields. So میرے لیے میں یہ امپورٹنٹ پیغام ہے. سوری میری اردو گلابی ہے تو لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اپنے جو پیغام میں اپنی جو فیس بک جو عوام سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی سلام، اور یہاں زوم کال میں سب کو سلام. لیکن میرا پیغام انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا. تو یہ پیغام ہے کہ یہ جو اینٹی ویکس کیمپین چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، فیک نیوز، یہ بہت ہی خطرناک یہ کیمپین ہے کیونکہ جس لیول سے یہ ینگسٹرز ان پرٹیکولر جو مجھ کو ہم ہمارے سامنے آ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ایز اے لارڈ، ایز اے میئر آف برنی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو دس از ریئلی فرائٹننگ اور خوفناک ہے کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس جو جتنے لوگ جو کیجولیٹیز ہیں ڈسپرپورشنیٹلی بیم کمیونٹیز سے لوگ جو آپ دیکھیں نا ریلیٹیو جو کیجولیٹیز از ایبسلیوٹلی اسکائی ہائی. ہمارے لیے جو کیسز ہیں طارق صاحب اور جو انفارچونیٹلی کیجولیٹیز ہیں فیٹیلٹیز ہیں جو بیم کمیونٹی نے انہوں نے سب سے جو زیادہ کیا کہتے ہیں نا وہ نقصان پایا ہے. اور دیکھیں ہماری جو NHS کے جو اوور آل جو ڈاکٹرز ہیں زیادہ کمیونٹیز ہیں مختلف دنیا سے لوگ آئے ہیں لیکن وہ کافی انہوں نے وہ کہتے ہیں اپنی سیکریفائسز دی ہیں. تو وی ہیو ٹو سلوٹ دیئر ایفرٹس. اینڈ وائی از امپورٹنٹ جو گورنمنٹ کے حوالے سے مجھے پتا ہے 23 ملین پاؤنڈ فنڈنگ ابھی ندیم زہاوی ہے جو ویکسینز منسٹر ہیں وہ انہوں نے اس جو مس انفارمیشن کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے انہوں نے 23 ملین پاؤنڈ آف فنڈنگ ابھی انہوں نے لانچ کی ہے اور بہت بڑا ایک کمپین ہے. اگر آپ دیکھیں 57% صرف جو بیم کمیونٹیز ہیں خوش ہیں کہ ہم لے لیں ویکسین، اوور آل 89% ہے جو وائٹ کمیونٹی میں. تو there's a big difference in terms of preference to get this vaccine. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اوور آل میں یہ کہوں گا آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس اپنا وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ضرور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جو کہتے ہیں پوسٹ مارٹم، ہم کو یوز میڈیکل لینگویج امونگسٹ میڈیکل کالیگس، تو اس کے اوپر پوسٹ میں ہوگا وہ انالیسس تو ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو اوور آل ڈیپ انڈر لائنگ ایشوز جو ہے ہیلتھ انکوالٹیز ہیں جو جی پی سروس سے لے کر ہسپتال تک مختلف جو ہیلتھ ایریز میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو بیم کمیونٹیز ڈسپرپورشنلی ان کو زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو میری یہ اپیل ہے، میرے دوست صادق خان نے بھی وہ اچھا ویڈیو اور لانچ کیا ہے، مختلف جو سیلیبریٹیز جو انفلوئنسز وہ کچھ کام کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی کہنا چاہیے جو ہمارے سوشل انفلوئنسز میں دیکھ رہا ہوں کچھ حد تک ایک نیگیٹو رول ادا کر رہے ہیں، صرف اپنے وہ فالوورشپ کے لیے اور ویورشپ کے لیے وہ کنٹروورشل باتیں کر لیتے ہیں کہ ویکسین میں نے لی ہے، یہ ہوا، میرے فادر نے لیا ہے، میرے انکل نے لی ہے. تو یہ جو مس انفارمیشن جو ینگسٹرز بالخصوص جو وہ
بتاتے ہیں اپنے بزرگوں کو بھی یہ نہیں لینی چاہیے, یہ دس از ٹوٹلی رانگ. ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں, ابھی 8.5 ملین لوگ کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں جسٹ ایز وی اسپیک. اور یہ دیکھنے ویکسینز میں آخری بات ہی کروں گا کیونکہ سوالات بھی ہوں گے کہ ویکسین کے حوالے سے بہت ساری ویکسینز اپروو ہو گئی ہیں. MHRNA ابھی جی جانسن کے ابھی ہو رہا ہے, اس کے علاوہ مڈرنا بھی ہوا ہے, فائزر بھی ہوا ہے, ایسٹرازینیکا بھی ہوا ہے, اور انشاءاللہ there be more to come. And I want to leave on the work you are doing. ڈاکٹر صاحب جو کام یہ کر رہے ہیں 3 فاؤنڈیشن, یہ بہت ہی امپورٹنٹ اہم ایشو ہے, اور میں گزارش کروں گا کہ جتنے ہمارے نیٹ ورکس ہیں, وی ہیو ٹو سینڈ اے پازیٹیو میسج, کیونکہ ایبسلیوٹلی فگرز ہمارے خلاف ابھی نظر آ رہے ہیں کہ بیم کمیونٹیز کے حوالے سے بہت ہی کم لوگ آگے آ رہے ہیں. جی انشاءاللہ اس پہ وی ول کنٹینیو کہ ہم اس پہ کام کرتے رہیں, اور آپ کا تعاون اور باقی سب جو ساتھی اس میں کام کر رہے ہیں ہم اس پہ جاری رکھیں گے. اس کمپین کو ہم نے یہاں بند نہیں کرنا, لیکن شکریہ. ایک اور تاثر ہے ڈاکٹر سلمان کے اس میں یہ جو جی پیز ہیں دے آر میکنگ دا منی, اس سے کوئی منی کا جو انسینٹیو ہے, اور کئی جگہوں پہ کوٹ بھی کیا گیا ہے 12.5 پاؤنڈ جو جی پیز کو ملتا ہے. تو اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ کیا مس انفارمیشن ہے؟ دیکھیں یہ کافی غلط مس انفارمیشن ہے. 12.5 جو ہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو ان ٹرمز آف یہ ویکسین لگانے کے بعد ہمیں اس کے لیے اسٹافنگ, اس کے لیے پوری جگہ کی ارینجمنٹ کرنا, اس کی سپلائی مینٹین کرنا, 8 till 8 سروس پرووائڈ کرنا, 7 days a week سروس پرووائڈ کرنا. اور یہ جو ویکسینز ہیں یہ اسپیشل ٹیمپریچر میں رکھی جاتی ہیں, ان کی کولڈ چین, ان کی مانیٹرنگ, ان اویلیبلٹی آف اسٹاف, کیونکہ جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ صرف اسٹاف فزیکلی انویل ہونے کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے, ہمارے پاس مینٹلی یہ سے لوگ اتنے افیکٹڈ ہیں کہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ اوور آل فگر 12.5 از نتھنگ. اور انفیکٹ جو ابھی ہم نے اپنی انٹرنل کیلکولیشن کی ہے, کیونکہ ہم تقریباً 2.5 لاکھ آبادی کو کیٹر کرتے ہیں ہیوڈ, مڈلٹن اور روچڈیل کے اندر, تو شاید اس پروگرام کے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم شاید نیگیٹو میں ہوں, کیونکہ اس میں فلور کے اوپر مارشلز ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, ڈیٹا انپٹ کرنے والی ٹیم موجود ہے, نرسنگ ہے, ہیلتھ کیئر اسسٹنٹ ہیں, اور اگر آپ اوور آل پورے پیکج کو کاؤنٹ کریں گے تو آئی تھنک از گوئنگ ٹو کاسٹ اس مور. تو یہ بالکل ان اپروپریٹ نالج ہے اور غلط انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے کہ جی پیز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ بلینئرز بننے جا رہے ہیں. بالکل ایسا بھی نہیں ہے, بالکل غلط ہے. جی بالکل نہیں, اچھا کیا آپ نے یہ کلیریفائی کر دیا. تو اب ویکسین کے اٹ سیلف کے اوپر بات کرتے ہیں. میں ڈاکٹر رضا سے چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ یہ ابھی تک یو کے میں کتنی ٹائپ کی ویکسینز اپروو ہوئی ہیں یا جو اویلیبل ہیں. ڈاکٹر رضا. میرا خیال ہے شاید سوری میوٹ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا میں. پوری دنیا میں اس وقت کافی سارا ویکسین کے اوپر کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ کافی ساری اور بھی ویکسین سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت جو یو کے اندر حکومت کی طرف سے مہیا کی جا رہی ہے ویکسین, اس کے اندر سب نے نام سنا ہوا ہے ایسٹرازینیکا ویکسین کا, جو کہ ریسنٹلی انہوں نے لانچ کی ہے. اور اس کے علاوہ جو مین ویکسین جو سب سے پہلے نظر میں آئی تھی وہ فائزر کی ویکسین ہے, جو کہ ایک جرمن کمپنی کی مدد سے بنائی گئی تھی. تو ان 2 ویکسین کے علاوہ امریکہ کے اندر ماڈرنا ویکسین ہے, جو کہ اسی 2 ویکسین کی طرح ملتی جلتی ایک ویکسین ہے. لیکن ان 3 کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی انتظار کریں, دنیا کے دوسرے حصوں سے آپ کو اور ویکسین کی خبر آئے گی. لیکن یو کے اندر آپ کو 2 ویکسین سے باہر کوئی برانڈ نظر نہیں آئے گا. اچھا, یہ ڈاکٹر سلمان یہ کوشچن آیا کہ آپ چوز کر سکتے ہیں وچ ویکسین, کون سی آپ ویکسین آپ لگوانا چاہیں گے, مطلب یہ پیشنٹس کو چوائس یا ملے گی یا یہ آلریڈی ڈیٹرمنڈ ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے؟ نہیں, ایسی چوائس نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس جس طریقے سے سپلائی چین ڈیزائن ہوئی ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ایک ہفتے پہلے تک, انفیکٹ کچھ دنوں پہلے تک کہ ہمیں فائزر یا ایسٹرازینیکا ملے گی. تو جو بھی ویکسین ہمارے پاس اسٹاک میں ہوگی اور سینٹرلی اسٹاک میں ہوگی وہ ہم پیشنٹ کو دیں گے. اوور آل گائیڈ لائنس جو کہ MHRA اور JCVI کی ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جو بھی ویکسین آپ کو اویلیبل ہو, کیونکہ وہ سیفٹی ٹرائل ٹیسٹڈ ہیں, تو وہ آپ کو لگوا لینی چاہیے. جیسے مجھے خود جو ہے وہ فائزر کی لگی, لیکن میرے مسز وہ بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے, ان کو ایسٹرازینیکا لگی.
تو یہ کوئی آپ پری ڈیٹرمائن نہیں کر سکتے کہ کون سی آپ کو ملے گی، اور آپ چوز بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ فیوچر میں ہمارے پاس جیسے ابھی نووا میکس جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے، ہمارے پاس موڈرنا اپروو آلریڈی ہو چکی ہے، تو ان دا نیکسٹ فیو منتھس ہمارے پاس یہ 2 ویکسین ہوگی، اور جس طریقے سے ڈاکٹر نقوی نے بتایا کہ 5-6 اور ویکسینز جو ہیں جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمارے پاس آئیں گی، تو اس میں آپ چوز نہیں کر پائیں گے، اور جو اویلیبل ہوگی وہ لگوانی چاہیے۔ اچھا، اسی ویکسین کے حوالے سے کیونکہ لوگوں کے کنسرن ہے کہ یہ جو ہے بہت جلدی ڈیولپ ہوئی ہے، تو یہ کس طرح سیف ہے، تو میں ڈاکٹر افتخار سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ بتائیں، کیونکہ وہ آپ ٹرائلز کنڈکٹ کرتے ہیں، تو یہ کیسا ممکن ہوا کہ یہ اس کی ویکسین جو ہے یہ جلدی آ گئی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جو عام تاثر یہ ہے کہ اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں ویکسین بننے میں؟ جی بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ، بڑا لمبا پروسیس ہے ویکسین ڈیولپمنٹ کا۔ پیپل بن ورکنگ آن ایبولا وائرس کی یا زیکا وائرس کی ویکسین کے اوپر فار لانگ ٹائم۔ تو اس جو میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ ہمیں 10 ایئر کا ہیڈ سٹارٹ ملا سارس وائرس کی وجہ سے، اور ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوگی کون سی اینٹی باڈی ورک کرتی ہے، تو وی ور ایبل ٹو ریپلیکیٹ دیٹ۔ اور دوسرا یہ بات ہے کہ جو RNA ویکسینز ہوتی ہیں وہ بنانی آسان ہوتی ہیں، کیونکہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گرو وائرسز۔ جو وائرس کی ویکسین ہوتی ہے جو گرو کرتے ہیں، تو دیٹ از اے سلو پروسیس، تو اب کتنے وائرس آپ گرو کر سکتے ہیں کہ لمیٹڈ ٹائم کے اندر، اس لیے ویکسین اویلیبل ہو گئی کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے کون سی اینٹیجن آفر کرنی ہے باڈی کو، تو دیٹس ہاؤ اٹ ول ہیپن۔ اسی سے ملتا جلتا بھی یہ ہے کہ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جو ویکسین کے ٹرائلز ہیں وہ اس میں کوئی سٹیپس سکپ کر دیے گئے ہیں تو اس کو جلدی کرنے کے لیے، تو ایسا کچھ لگتا ہے اس ویکسین کے ٹرائلز میں، مطلب پبلک انفارمیشن کے لیے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ بیسیکلی دیر از اے ڈفرنس بٹوین اپرووڈ میڈیکیشن فار ریگولر یوز اور اپرووڈ میڈیکیشن فار ایمرجنسی یوز۔ تو جب آپ ویکسین ایمرجنسی بیسس کے اوپر اپروو کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو دا کوئک پروسیس۔ تو جو پروسیس اپروول کا ہے فار دا ویکسین اٹ واز کوئکر ایز کمپیئر ٹو کہ اگر کوئی دوسری ڈیزیز ہے جس کا پروسیس لانگر ہے، جو کہ فل پروسیس سے گزر جاتی ہے، وہ ٹیکس لانگر ٹائم۔ تو جو ایمرجنسی کے لیے یوز کرتے ہیں اس میں آپ اسٹیپ اسکپس کرتے ہیں بیکاز دیر از ایمرجنسی ٹو گیٹ پیپل ٹریٹڈ۔ تو اگر آپ وہ سارے اسٹیپس فالو کریں گے جو ایک نارمل پروسیس فالو کرتے ہیں تو ٹیک ٹو مچ ٹائم۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے جلدی اسٹیپ کیے ہیں، بٹ یو کین ناٹ اسکپ دا کریٹیکل اسٹیپس جو سیفٹی ایشو ہے، تو وہ آپ اسکپ نہیں کرتے۔ تو ان دس کیس دا ویکسین واز ڈیولپ کوئکلی، لیکن سیفٹی اسکپ نہیں کی گئی، تو اس لیے ویکسینز آر سیفر ایون دو دے آر ڈیولپ ویری کوئکلی۔ اسی کے حوالے سے یہ ہے کہ ویکسین اگر سیف ہے تو پھر بچوں میں اور جو پریگننٹ وومن ہے ان کو شامل نہیں کیا گیا، تو یہ بعض یہ میڈیا میں وہ سوشل میڈیا میں اس کو وہ پوائنٹ بنایا جاتا ہے کہ یہ ویکسین سیف نہیں ہے کیونکہ بچوں میں اور پریگننٹ وومن میں نہیں اس کو یوز کیا گیا۔ دو ایشوز ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی FDA کی گائیڈ لائن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈرگ ڈیولپ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹرائی ان دا ایڈلٹس ناٹ ان دا چلڈرن۔ اس لیے کہ وہ جو کنسنٹ دیتے ہیں وہ ان کا ویلڈ کنسنٹ نہیں ہوتا، پیرنٹس سائن کر رہے ہوتے ہیں، اور دین وی ڈونٹ نو دا سیفٹی آف دا ڈرگ ان کڈز اسپیشلی۔ اور جو پریگننسی ہے دیٹس ویری ڈفرنٹ ایریا، کیونکہ پریگننسی امیونالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اینٹیجن کراس کرے گی نہیں کرے گی، فیٹس پہ کیا افیکٹ ہوگا۔ تو ونس نارملی جو ڈرگ ڈیولپمنٹ فیز ہوتی ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کی رجسٹری کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو فیمیل پریگننٹ ہو رہی ہیں ڈیورنگ دیٹ ٹائم، تو ان کو اس کے کیا ہوا اس ڈرگ کے ساتھ۔ تو ان دس کیس اٹ از ناٹ نون ایریا، تو جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا، ڈرگ اویلیبل نہیں ہوگی، رجسٹری ڈیولپ نہیں ہوگی، تو تب تک آپ یو کی ناٹ ٹیک اے رسک آن دیٹ۔ تو اس لیے جو ہے پریگننسی اور جو کڈز میں نہیں دیتے کیونکہ ہمیں اس کے سیفٹی کا ایشو نہیں ہے اویلیبل۔ اچھا، اسی سیفٹی کے حوالے سے تو میں ڈاکٹر سلمان سے چاہوں گا کہ اس کے بارے میں کہ جو فائزر ویکسین کے وہ کیا کامن سائیڈ افیکٹس ہیں جو فائزر ویکسین کے ہیں اور پھر دوسری آسٹرازینیکا کا۔ تو دیکھیں ویسے جو بھی ہم کوئی ٹرائل کنڈکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے فرحان صاحب نے بتایا، تو اس میں کوئی مائنر سی بھی کوئی سائڈ افیکٹ ہو تو ہمیں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ پریکٹیکل اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے ہم تقریباً اور 8 ملین نیشن وائڈ ویکسینیشن کر چکے ہیں، تو کامن سائڈ افیکٹس جو ہیں ہمیں اتنے فزیکلی مجھے دیکھنے میں نہیں ملے، لیکن جو کامن
रिपोर्ट हुए हैं उनमें थोड़ा सा जनरली स्लाइटली टायर्ड या अनवेल महसूस करना, वो क्योंकि जाहिर बात है कि एक प्रोड्रोमल रिस्पॉन्स होता है, आप एंटीबॉडीज ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी थकावट हो जाना, थोड़ा सा सर में दर्द हो जाना, इंजेक्शन साइट के ऊपर थोड़ा सा दर्द हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने में आए हैं। और ये वो सिम्टम्स हैं जिसके लिए किसी ने या कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि पेशेंट्स वर बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल या उनको क्रिटिकली अनवेल हो गए और उनको एडमिशन की जरूरत पड़ी है। कुछ रिपोर्ट्स हैं नीदरलैंड में जिस तरीके से बताया कि जी फाइजर वैक्सीन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया और केयर होम्स जो हैं उसके अंदर काफी पेशेंट्स जो हैं वो दे पास्ड अवे, तो वो उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च हो रही है, लेकिन ये बिट अनलाइकली, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि शायद वो किसी और इलनेस की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स को ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम वैक्सीनेशन भी लगी थी, तो वो उसको कोरिलेशन उसकी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये वन ऑफ इंसिडेंट एक ही कंट्री में है, तो ये अनलाइकली है। यूके में हमने कोई ऐसा इशू नहीं देखा, क्योंकि अभी हम प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं 70 years old एंड अबव पेशेंट्स। तो जो अभी हमारे पास 8 मिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है, उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और उसमें जो है यही एल्डरली पॉपुलेशन है। तो हमने कोई ऐसा साइड इफेक्ट नोट नहीं किया है जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है वो काफी अनवेल हो। यही सवाल डॉक्टर तैयब आपसे कि आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं कि जो कोविड वैक्सीन जब से शुरू हुई है उसमें कोई पेशेंट्स एडमिट हुए हैं और जिनकी मोर्टेलिटी हो? अभी तक तो नॉन मोर्टेलिटी कोई यूके में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपने सही कहा, अभी तक कोई नॉन मोर्टेलिटी नहीं है। लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में अब तो वैक्सीन लग चुकी है। और बाद में जो यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि NHS ने बाकायदा एक सिस्टम, एक रजिस्ट्री जिस तरह की क्रिएट की है कि अगर किसी को कोविड वैक्सीन के बाद अगर कोई सिम्टम कोविड के डेवलप होते हैं तो वो बाकायदा उन्होंने उसका डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है। तो ये देखें, अब बात ये कि कोविड तो इस वक्त वायरस जो है वो तो इस वक्त कम्युनिटी में अभी काफी है, तो अक्सर ये बात हो जाता है कि आदमी को वैक्सीन लगती होती है लेकिन उसको कोविड या उससे पहले ही कैच कर लिया होता है या 1-2 दिनों के अंदर अंदर उसको कोविड होता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा डॉक्टर रजा, आपसे फिर इसी से रिलेटेड है कि फिर कोई ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, या ऐसे कोई ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए? उसमें डॉक्टर रजा, किसी भी दवाई को अगर आप देखें तो उसमें रिस्क होता है एलर्जी का, और एलर्जी की जो बहुत सीरियस किस्म होती है वो एनाफिलैक्सिस होती है। किसी को एनाफिलैक्सिस होने का मतलब है कि उसको जान का फौरी खतरा लाहक होता है और जब तक उसको ट्रीट ना किया जाए। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है प्रोफेशनली तौर पे कि एनाफिलैक्सिस जिन पेशेंट्स को जिनको किसी दवाई से या किसी खाने से एनाफिलैक्सिस का बाकायदा रिकॉर्ड है जिनका, उनको ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। और उसकी वजह ये नहीं है कि उनके अंदर एनाफिलैक्सिस ज़रूर होगा, उसमें सिर्फ चांस बढ़ जाता है इस वैक्सीन के साथ एनाफिलैक्सिस का। इसके अलावा कोई और ऐसी वजह नहीं है जिसमें कि उन्होंने ये सॉलिडली कहा हो कि ये वैक्सीन किसी ख़ास तबके को या ख़ास किस्म के मरीज़ों को नहीं दी जा सकती। इसी से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है कि ये अगर जिन लोगों को वैक्सीन लगी है तो उनकी इम्यूनिटी कितनी जल्दी वैक्सीन के बाद आ जाती है, यानी कितना अरसा रहती है और कितनी जल्दी ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है? ये आपने बहुत बड़ा गोल्डन सवाल किया कि कितनी देर तक रहती है। इसका अभी क्योंकि वैक्सीन नई है और इसके ऊपर भी स्टडीज हो रही हैं, तो इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल किसी को पता है। लेकिन देखा ये गया है कि जो कितनी जल्दी का जो जवाब ये है कि हर वैक्सीन कुछ अर्सा लेती है अपने असरात दिखाने में, और अमूमी तौर पे एक जनरल टर्म्स के अंदर वो ये कहते हैं कि 2 हफ्ते तक आप इंतजार करें। 1 हफ्ते से पहले तो वैक्सीन का किसी किस्म का भी असर सामने नहीं आता, लेकिन 2 हफ्ते को आप एवरेज कर सकते हैं। हर बंदे का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है, 4 हफ्ते तक भी रख सकते हैं। तो आपको वैक्सीन के बाद केसेस नज़र आ सकते हैं कि जी इन्फेक्शन उसके बावजूद हो गई है, उसका मतलब ये है कि वैक्सीन को असर करने का मौका नहीं मिला और इन्फेक्शन उससे पहले हो गई। और दूसरा एक हमें ईमेल से ये क्वेश्चन आया है कि मुझे वैक्सीन लग चुकी है लेकिन मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं, तो मुझे जो है कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए टू चेक द इम्यूनिटी? अगर इस दौड़ में हम पड़ गए कि टेस्ट करवा के देखें तो इसमें हो सकता है कि हम जीत ना सकें, क्योंकि
جو چونکہ ابھی ویکسینیشن ابھی شروع ہوئی ہے اور ٹیسٹنگ کا بہت سارا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے جو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اگر ویکسین آپ نے لگوا لی ہے تو آپ کو اینٹی باڈی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میں اینٹی باڈی ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کم تعداد میں موجود اینٹی باڈی کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ ابھی ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور ہمیں ان کی پرفارمنس کا پتہ نہیں ہے. کافی سارے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی میں نے ویکسین لگوا لی اور میرا ٹیسٹ ابھی نیگیٹو آیا. اور اسی لیے جو ٹیسٹ کروانے کا میں یہ کہوں گا کہ حکومت کے اعلان کا انتظار کریں. اگر ان کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے تو اس کو فالو کریں، لیکن ابھی اس سٹیج پہ کوئی اس طرح کا بندوبست نہیں ہے. اچھا، دوسرا ایک کوشچن ابھی اس میں پارٹیسپینٹ نے کیا ہے کہ جو ہے نا ویکسین لگنے کے فیو ڈیز بعد جو ہے نا آپ کو کووڈ-19 پازیٹیو ہو جاتے ہیں، تو اس کی کوئی ریلیونس ہے ویکسین کے ساتھ کہ بھئی ویکسین کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوا؟ جی اس میں وہی ان کا جواب دے رہا تھا کہ اتفاق سے کوئی ایسا بندہ جو کہ انفیکشن جس کے اندر داخل ہو چکی ہے اور ابھی اس کے اثرات سامنے نہیں آئے، کیونکہ وائرس جسم کے اندر کچھ دن موجود رہتا ہے جس دوران اس کے سمٹمز اور سائنس سامنے نہیں آتے. اگر آپ اس دوران ویکسین لگوا لیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ویکسین کے اگر آپ کو انفیکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویکسین کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی ہے. وہ بس اتفاق کی بات ہے کہ وہ بندہ اس سٹیج پہ ویکسین لگوانے آیا کہ اس کو انفیکشن ہوا ہی چاہتی تھی. دوسرا ایک انتہائی ضروری چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جس قسم کی یہ ویکسین ہے اس کے اندر بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے اس ویکسین سے آپ کو انفیکشن ہونے کا کوئی احتمال نہیں. جی شکریہ. I want to add something. جی بالکل. ویکسین ہم دیتے ہیں لوگوں کو جن وین وی چیک امیون سسٹم لوگوں کا، تو جب ہم ان کو ویکسین دیتے ہیں ناٹ کووڈ بٹ ادر ویکسینز، تو وی ویٹ 4 to 6 week اینٹی باڈی رسپانس دیکھنے کے لیے کہ وہ اینٹی باڈی بنی کہ نہیں بنی. تو اس لیے اگر کوئی کسی کو کووڈ ویکسین لی ہے اور ان کی اینٹی باڈی ابھی نہیں بنی اور ان کو ایکسپوز ہو گئے انفیکشن سے، انفیکشن ہو گئی ہے، تو دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ویکسین. اور جو لوگوں کو سمٹمز ہو رہے ہیں، جو جیسا آپ نے ڈاکٹر سلمان نے مینشن کیا کہ جو سائٹوکائن اسٹارم ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی ویکسین لیتے ہیں تو باڈی بلڈ امیون رسپانس اگینسٹ دیٹ. تو وہ جو امیون رسپانس ہوتا ہے دیٹ گیو یو سمٹمز. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو انفیکشن ہو گئی ہے، بس باڈی از گوئنگ تھرو دا سیم پروسیس ایز اے انفیکشن بٹ اٹ از اے ورچوئل پروسیس. سو وہ اٹس ہیپننگ ٹو میک اینٹی باڈیز. تو اس کا یہ اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ انفیکشن ہو گئی ہے. اچھا، وہ سے ریلیٹڈ ہی آپ کے شعبے سے ہے کیونکہ یو آر الرجسٹ اینڈ امینولوجسٹ. تو یہ کوشچن آیا ہے کہ اگر آپ کو آٹو میون ڈیزیز ہے یا آپ امیونوسپریسو ڈرگس لے رہے ہیں تو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر مجھے استھما یا کوئی اور اس طرح کی الرجی کنڈیشنز ہیں تو میرے لیے ویکسین کیسی رہے گی؟ جی بالکل. جو لیٹ می دوسرے کوشچن پہلے جواب دے دوں. ہم لوگوں نے ابھی ہاسپٹل ڈیٹا انالائز کیا تھا 450 پیشنٹ کا، دیکھنے کے لیے کہ جو پیشنٹ ہاسپٹلائزڈ ہوئے تھے ان میں کیا کوموربڈ کنڈیشن تھیں. تو اس میں جو ٹاپ 3 آئٹم تھے وہ تھے COPD، ایزما اور نیزل الرجیز. تو وہ ہم نے ایبسٹریکٹ سبمٹ کیا ہوا ہے، وہ ایکسیپٹ ہو گیا میٹنگ کے پریزنٹیشن کے نیکسٹ ایئر. تو اس لیے جو لنگ ڈیزیزز ہیں دوز پیشنٹ آر ہائر رسک فار دا انفیکشن، تو وہ ان کو پہلے ویکسین لگنی چاہیے. اگر ان کو ایزما ہے، ایون جن کو الرجک رائنائٹس سمٹمز، رنی نوز ہے، سنیزنگ ہے، دے آر مور رسک دین پیپل ہو آر ناٹ، ان کو پہلے ویکسین لگنی چاہیے. اور دوسرا کوشچن کیا تھا آپ کا؟ دوسرا یہ تھا کہ اگر میری امیونٹی، مجھے کوئی امیونولوجیکل کنڈیشن ہے کہ میری امیونٹی لو ہے یا مجھے کوئی دوائیاں دے رہی ہیں امیونوسپریسنٹ قسم کی، تو اس صورتحال میں ویکسین لگوا سکتا ہوں؟ بالکل. جو اگر آپ کو کوموربڈ کنڈیشن ہے جو کہ آپ کو امیونٹی سپریس کر رہی ہے تو یو اسٹل نیڈ اے ویکسین، کیونکہ ویکسین جو ہے وہ اس کے 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک سیلولر امیونٹی ہوتی ہے اور ایک ہیمورل امیونٹی ہوتی ہے. جو سیلولر امیونٹی ہوتی ہے وہ سیل رسپانس ڈیولپ کرتا ہے، تو وہ اگر آپ کو اینٹی باڈی نہیں بھی بنائی تو یو اسٹل ہیو اے بینیفٹ آف ویکسین کہ آپ کے جو سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہیں اگینسٹ دا انفیکشن.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جس بندے کو آٹو امیون ڈیزیز ہے دیٹس آلریڈی ایٹ رسک فار دا کمپلیکیشن، تو ان لوگوں کو پہلے ویکسین کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کنڈیشن میں جائیں نہیں کہ جہاں پہ وہ انٹوبیٹ ہو جائیں یا نیمونیا ڈیولپ کر جائیں. جی شکریہ. اور اسی کے ریلیونٹ ایک اور کوشچن ہے جو میرا خیال ہے آپ بہتر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کووڈ-19 ہو گیا ہے تو ایک امپریشن ہے کہ مجھے تو کووڈ ہو گیا، مجھے تو ویکسین کی ضرورت نہیں، میری تو امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. جی جو کرنٹ ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی ہے اور جن لوگوں کو ری انفیکشن ہوئی ہے دیر اے ونڈو آف 3 to 4 months، تو اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی ہے تو یو آر ان اے گڈ شیپ فار 2 to 3 months اور میکسیمم 4 months، تو آپ کو ری انفیکشن ہو سکتی ہے. کوشچن یہ ہے کہ دا بگر کوشچن از کہ جب ہم کسی کو ویکسین کر دیتے ہیں تو اینٹی باڈی ڈیولپ ہو جاتی ہے، دیٹ ہاؤ لانگ دیٹ ٹیکس. تو جو ڈیٹا ابھی تک آیا ہے، جو کلینکل ٹرائل میں والنٹیئر نے ویکسین لگوائی تھی، دے آر مور دین 6 months آؤٹ آف دا ویکسین آلریڈی، لیکن ان میں ری انفیکشن ابھی تک نہیں ہوئی. تو دیٹس ویری انکریجنگ سائن کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہونی جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے اینڈ دے آر 6 months آؤٹ آف دا ونڈو، تو وہ اسٹل دے آر ڈوئنگ ریلی ویل. تو دیٹس ویری انکریجنگ ٹو می، دیٹس ویری ریوارڈنگ کہ آپ اتنی جلدی ویکسین ڈیولپ کی اور دین اٹس گیونگ یو more than 6 months data without any infection. That's really as an immunologist I'm very happy with the progress. Thank you. یہاں پہ سوری میں ایک بات ایڈ کر دوں طارق صاحب کہ ابھی جو یو کے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں جو یہ چیز بالکل بھی وہ کنسیڈر نہیں کرتے، اور اگر آپ کو انفیکشن ہوئی ہے تو میرے حساب سے ان کو بھی ویکسین باہم پہنچانے کا انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے. تو اس صورت میں نقصان کوئی نہیں ہے ویکسین لگوانے کا، بلکہ جو آپ کا امیون سسٹم ہے اس کو ایک اور بوسٹر مل جاتا ہے. تو اگر آپ کو ویکسین کی آفر آتی ہے اور آپ کا ٹیسٹ پی سی آر پہلے پازیٹیو تھا تو اس لگوانے میں اس میں کوئی حرج نہیں. جی شکریہ. یو ایس کے اندر گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں جن کو جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں جن کو انفیکشن ہوئی ہے، دے آل ور ویکسینیٹڈ اگین، کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھروسہ تھا کہ جو ان کو انفیکشن ہوئی ہے گیو دیم لانگر امیونٹی. تو اگر وہ دوبارہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اندر تو اٹس ویری کریٹیکل ٹو پروٹیکٹ دم، کیونکہ وہ ان لوگوں نے باقی لوگوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے. اف یو لیو دم unprotected then we are basically killing ourselves. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ویکسین لگوا لیتے ہیں تو پروٹیکشن جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس میں زیادہ دیر تک اس کو وہ پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. بینگ اے جی پی میں اس میں ایسا ایڈ کروں گا کہ ہم جب کالز کر رہے ہیں پیشنٹس کو تو ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کو انفیکشن ہوا ہی نہیں ہوا ہے. دا اونلی ونڈو وہ یہ ہے کہ پچھلے 4 ہفتوں کے اندر آپ کو انفیکشن نہ ہو، کیونکہ باڈی ریکور کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ ان 4 ہفتوں کے ونڈو ٹائم سے باہر ہیں تو آپ کو ویکسینیشن لگنی چاہیے، اور ہم آفر بھی کرتے ہیں. اچھا، ویکسین کے حوالے سے ہی کہ سائیڈ افیکٹس کے حوالے سے ہیں کہ بھئی کچھ ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں، پرٹیکولرلی ایک جو کلیم ہے کہ اس کے irreversible ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی ویکسین سے. تو پرٹیکولرلی وہ ایک کلیم CDC سلائیڈ وہ اس پہ شو کرتے ہیں کہ بھئی اس پہ جو ہے نا 3000 کو irreversible ڈیمیج ہوا ہے. تو آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ابھی اتنے سارے لوگوں کو ویکسین لگی، کوئی ایسا ایکسپیرینس یا یہ جو انفارمیشن ہے میرا خیال ہے یہ مس ریپرزینٹیو ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ ڈاکٹر سلمان؟ اور میں پھر ڈاکٹر طیب سے بھی پوچھتا ہوں. جی میری نالج میں تو میں نے اس طرح سے پہلے بتایا کہ کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ یا میں نے کوئی لٹریچر نہیں پڑھا. ڈاکٹر افتخار شاید بہتر بتا سکیں کیونکہ میں ہیں، اور کیونکہ اگر CDC کی رپورٹ ہے اور میرے نظر سے جتنا بھی لٹریچر گزرا ہے، کیونکہ جب آپ سیفٹی پروفائل کسی بھی میڈیکیشن کسی بھی ویکسین کی ڈٹرمائن کرتے ہیں تو یہ جو بڑے ادارے ہیں جو اپروول دیتے ہیں، MHRA جیسے UK میں ہے، JCVI پوری ٹیم بیٹھتی ہے اور وہ پرٹیکولرلی ان تمام ایشوز کو دیکھتی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس پروفائل اس لیے نہیں ابھی اسٹیبلش ہوا ہے کیونکہ ویکسینیشن ابھی اپروو ہوئی ہے اور ہمارے پاس تقریباً 2 سال کا ونڈو ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ ہم اس ٹائم تک ویٹ کریں اور پھر ویکسینیشن اسٹارٹ کریں. لیکن انیشیل فیزز میں کنٹینیوسلی ہم ان تمام سبجیکٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں جن کو ویکسینیشن لگ چکی ہے، اور ان میں کوئی ایسا لٹریچر میری نظر کے سامنے سے نہیں گزرا تھا جس میں ان کو پرماننٹ ڈیمیج یا پرماننٹ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوا. ڈاکٹر طیب آپ کا ایکسپیرینس کوئی ایسا؟ ہاں، یہ جو آپ نے ویڈیو کی بات کی ہے تو سیاق و سباق سے ہٹ کے انہوں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے ہسپتال میں تقریباً 1500 ڈاکٹر ہیں، ان میں سے 97-98% ویکسین لگوا چکے ہیں.
ان کے پاس بھی اس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں. جو کچھ 1-2% رہ گئے ہیں اس کی بھی وجہ ہے کہ وہ کسی وجہ سے نہیں لگ سکتے. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسی باتوں پہ توجہ نہ دیں. جی شکریہ. طارق بھائی میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے ایڈورس ایونٹ اور ایک ہوتا ہے کہ ایڈورس ریئیکشن. دونوں کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ نے ویکسین لگوائی اور ویکسینیشن سینٹر آپ کا ایسی جگہ پہ ہے جو بہت سلپری ہے اور لوگوں نے فریکچر ہونے شروع کر دیے ہیں تو وہ ایک ایڈورس ایونٹ ہوگا, اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن ہم بات کرتے ہیں ان ایونٹس کی جو کہ ویکسین کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور یہ جو آپ جس سلائڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہے. جس طرح کہ لوگوں نے ڈسکرائب کیا CDC نے کہ یہ ان لوگوں کی شرح اتنی تھی جو کہ کچھ دنوں کے لیے they couldn't really go back to work or they were almost as if they were disabled. اور انہوں نے unable to work استعمال کیا اور لوگوں نے unable to work کو ڈسیبلٹی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پھر پھیلایا آگے کہ دیکھو یہ ویکسین جو ہے یہ تو لوگوں کو ڈسیبل کر رہی ہے. دیکھو اس کے بعد تو لوگ کام کرنا نہیں تھے, لیکن وہ صرف یہ بات کر رہے تھے کہ شروع کے 1 آدھ دن میں لوگوں کو چھٹی لینی پڑ گئی. جی صحیح کہتے ہیں. اور اس میں پھر ریلیونٹ ایک اسی میں یہ کوشچن ہے کہ وہ جو ایک ہیسیٹنسی ہے ویکسین نہ لگوانے کی کہ اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں, اور اس میں جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جو اوبویسلی ہم کوئی ریلیجس باڈی تو نہیں ہے کہ جو ہم اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں, لیکن کوئی کمنٹ کریں گے کہ اس میں جو انگریڈینٹس ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو حلال نہیں ہے یا حرام ہے, ایسی کوئی. یہ ڈاکٹر رضا آپ بھی اس پہ کچھ کمنٹ کر دیں اور میں ڈاکٹر سلمان سے چاہوں گا کہ وہ بھی اس پہ کچھ. جی دیکھیں یہ جو اس میں ایک ریلیجس ایلیمنٹ ہے اور اس پہ کامنٹ تو کوئی مذہبی اسکالر کی ہیلپ سے کیا جا سکتا ہے, لیکن ان چیزوں کے بارے میں جن کا کہ مجھے اپنی سمجھ کے حساب سے پتہ ہے اس ویکسین میں کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں یا ان حلقوں میں تشویش پائی جائے جو کہ ویجیٹیرین ہیں. تو اسی لیے نہ اس میں کوئی جانور کا پروڈکٹ ہے, نہ اس کے اندر کوئی خون ہے, نہ اس کے اندر کوئی پلازما ہے جس طرح بہت سے لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں. تو ہماری معلومات تو اتنی ہے, باقی واللہ عالم کے اسکالرز کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ہماری طرف سے بالکل یہ ویکسین سیف ہے. اس میں تو ایک میں چیز ایڈ کر دوں جی کہ جب آپ انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں تو اس ویری کریٹیکل کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو RNA ویکسینز اویلیبل ہیں دے آر سیم RNA which virus produces when it goes into your cell. جب آپ کو ریگولر انفیکشن ہوتی ہے آپ اسی طرح کا mRNA بناتے ہیں جو الٹیمیٹلی گیٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو دا سیل کہ وہ اینٹیجن پریزنٹ کرتا ہے اور آپ اینٹی باڈی رسپانس ڈیولپ کرتے ہیں. تو جو نئی ویکسینز ہیں وہ دے آر سیم پروسیس جو کہ وائرس اٹ سیلف کریٹ کرتا ہے. اونلی تھنگ از کہ ہم وائرس نہیں دے رہے, ہم میسج دے رہے ہیں ٹو میک اے پروٹین. اس لیے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہمیں وری کرنا چاہیے, کیونکہ باڈی آلریڈی گوز تھرو ایوری انفیکشن از دا سیم وے. کتنی وائرس ہم لیتے ہیں ہر سال اینڈ دے گو انٹو دا سیل, دے پروڈیوس mRNA goes to Golgi apparatus to make antigen اور پھر باڈی اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتی ہے, اینٹی باڈی بناتی ہے. So this is same process. We are just putting a new antigen in that. اور اس میں افتخار پہ جو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویکسین بنانے کے پروسیس کے اندر جو چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں اور مطلب اس کی اسٹیبلٹی بڑھانے کے لیے یا اس کی پرزرویشن کے لیے, اس میں کچھ چیزیں بہرحال mRNA کے بغیر ہوتی ہیں اور اس میں بھی کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جن کا کہ ہم ذکر کریں جو کہ اس کا باعث بنے. اس میں پھر اسی سے ریلیونٹ یہ ہے کہ ایک جو دوسرا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی if I had a virus you will مجھے اب ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. اس کا تو پہلے سے ہی میرا حال ہے, ہم نے اس کا آنسر کر دیا ہے. اس میں جو دوسرا نیکسٹ کوشچن جو ہمیں ادھر پینل پہ آیا ہے کہ will I be forced to take a vaccine, تو اس میں میرا حال ہے ڈاکٹر سلمان آپ بہتر بتا دیں گے کیونکہ اس میں فورس کوئی نہیں. بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی ٹریٹمنٹ کسی کے اوپر فورس نہیں کرتے ہیں. بائی لا UK میں تو الاؤ نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ جتنی بھی ڈیولپ کنٹریز میں وہاں پہ کانسنٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ویکسینیشن کو آفر کرنا, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ کہ صحیح انفارمیشن دینے کے بعد انفارم کنسنٹ ہم اس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس آلریڈی نالج ہے جو کہ غلط ہے, آپ متس کے اوپر آپ کی ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے,
تو میری کوشش یہ ہوگی یا تمام جتنے ڈاکٹرز ہیں یا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں جس پورے پروسیس میں انوالو ہیں کہ ہم آپ کو صحیح انفارمیشن دیں, ایک پیشنٹ کو صحیح انفارمیشن دیں. اور یہی مقصد ہے اس پورے سیشن کا بھی جو آج ہم کر رہے ہیں, کہ یہ ساری معلومات جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ٹروتھ کے اوپر اور جو پریکٹیکلٹیز ہیں اس کے اوپر مبنی ہے, تاکہ ان کو سننے کے بعد آپ اپنا مائنڈ میک کر سکیں کہ واقعی آپ کو ویکسینیشن لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے. تو گورنمنٹ کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے, نہ ہم کو کوئی انسٹرکشن ہے کہ آپ لوگوں کو فورسفلی ویکسینیٹ کریں گے, اور یہ پہلے بھی نہیں ہوا ہے اور یہ ابھی بھی نہیں ہوگا, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم رائٹ انفارمیشن لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنا ڈیسیژن میک کر سکیں. سلمان, اس کا ایک اور اینگل ہے, اور وہ اینگل یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ پی سی آر ٹیسٹ ٹریول کے لیے کوئی بھی فورس نہیں کرتا, لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پی سی آر ٹیسٹ نہیں کروایا تو آپ کو ٹریول نہیں کر سکتے. اسی طرح کچھ ایک باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ٹریول پاسپورٹ یہ لوگ بنا رہے ہیں. اگر آپ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ویکسین کے لیے آپ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر آپ کو ادھر بٹھا کے وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کبھی بھی فورس نہیں کرے گی, لیکن اور آرگنائزیشنز اور دوسری کنٹریز آپ کو فورس کر سکتی ہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں. بالکل. دیکھیے یہ تو لیکن رضا بھائی یہ ویسے بھی ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو میننجائٹس کی ویکسینیشن کی سبمیشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ ہم افریقہ ٹریول کرتے ہیں یا پاکستان یا ایشیا کسی ٹریول کرتے ہیں تو ہم پہلے یہاں پہ ویکسینیشن کرواتے ہیں تو پھر جاتے ہیں. تو یہ ایک نارمل پروسیس ہے جو کہ میرے خیال میں ہیلتھ کیئر اتھارٹیز کسی بھی کنٹری کی وہ فالو کرتی ہیں. میری نظر میں جو ہے وہ میرے خیال میں سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو عمرہ یا حج کے لیے آنا ہے تو آپ کو یہ ویکسینیشن کروانی ہوگی. میرے خیال میں اویلیبلٹی کیوں ہے, کیونکہ موجود ہے اور ہمارے پاس سیفٹی پروفائل ہے, تو یہ لوگوں کے اوپر ہے. ایٹ لیسٹ ہم ان کو ڈائریکٹلی پش نہیں کر رہے ہیں. جب بھی کوئی ہم ویکسینیشن ابھی کرنٹلی کر رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ پیشنٹ کو کارڈ دیتے ہیں. آئی ایم شیور کہ جن لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے ان کے پاس وہ کارڈ ہوگا جس میں ان کے پاس فرسٹ بیچ اور سیکنڈ ویکسینیشن ہوگا, اور ہوپ فلی یہ کہ کوئی شاید پرماننٹ کارڈ ہو, کیونکہ ٹریول ریزنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں ریکوائرمنٹ ہو یا دوسرے ملک اس کی ڈیمانڈ کریں. اور دوسرا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی ہمیں کوئی انسینٹیو یا کوئی ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی منی موٹیو ہے کہ اینی باڈی جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا. تو کلیئرلی آل مائی پینل جتنے بھی آج لوگ ہیں وہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ اس طرح کیا تھا کہ ہمارا ایسا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے نا, آپ کلیئر کرتے ہیں کہ اور ان میں سے ہماری آج کی ٹاک میں ہمارے جتنے بھی پریزنٹر ہیں اور جتنے بھی ہم یہ پریزنٹ کر رہے ہیں ان میں سے ہمارا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اور I'm sure کہ باقی سارے میرے پینل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کی تائید کریں گے کہ اس میں کوئی ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں, کیونکہ جیسے ویکسینیشن میرے پیشنٹس کو یا ہمارے علاقے میں نیشن وائڈ یہی پورا پروگرام ہے کہ پیشنٹ کے پاس آپشن ہے کہ وہ ویکسینیشن کروانے کے لیے اپنے جی پی یا اپنے جی پی جو لوکل سروس یا فیڈریشن میں پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ جا سکتا ہے. یہی پیشنٹ جیسے مینچسٹر میں اتحاد اسٹیڈیم میں اپنے آپ کو بک کرا سکتے ہیں 8 till 8 7 days a week وہاں پہ سروس ہے. اسی طریقے سے یہی پیشنٹ فارمیسی جو سروس دے رہی ہے ویکسینیشن کی اس کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی ہمارا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ پیشنٹ صرف میرے پاس ہی آنا ہے. NHS انگلینڈ پیشنٹ کو یہ آپشن یہ چوائس دیتی ہے کہ وہ اپنی کنوینئنس کے لحاظ سے جب چاہے جہاں چاہے جا کے ویکسینیشن کروا سکتا ہے. اور اس میں طارق بھائی ایک اور جو انٹرسٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو, اپنے بھائی بندوں کو کس طرح انفیکشن سے بچا سکیں. بالکل جو چیز ہمارے اویلیبلٹی میں ہوگی, جس طرح کی انفارمیشن ہم بغیر لگی لپٹی رکھے ہوئے بتا سکتے ہیں, ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے لوگوں کو انفیکشن نہ ہو. بڑا ہی دل دکھتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھائی برادران جو ہیں ان کو یہ انفیکشن ہو رہی ہے, وہ ہائی رسک پہ ہیں اور وہ آئی ٹی یو میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ ہمارے طبقے میں لوگ ایسے ہیں جو کہ ویکسین کو پھر بھی مضر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا. تو اس تکلیف کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. دیکھیں میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ایک اور بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بیم کمیونٹی ہے وہ 4 گنا زیادہ رسک کے اوپر ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ ایشینز. یعنی اگر ایک وائٹ برٹشر کو انفیکشن ہوگا تو اس کے 4 گنا زیادہ 4 times زیادہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ایشین کسی مرد کو یا عورت کو انفیکشن ہو سکتا ہے. پھر ایشینز میں عام طور پہ ڈائبٹیز, اوبیسٹی
ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, ये कॉमन कंडीशंस हमारी एज ग्रुप में और अर्लियर एज में ज्यादा पाया जाता है। 40, 50, 60 साल की उम्र में काफी लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का इशू, डायबिटीज का इशू होता है, जिसकी वजह से उनका रिस्क और डबल हो जाता है इन्फेक्शन कैच करने का और इन्फेक्शन की सीवियरिटी होने का, और उसकी वजह से दे में पास अवे। सो इसलिए हमें ये इस चीज का ध्यान रखना है कि हम सिर्फ अपने आप को वैक्सीनेशन से आपको ये नहीं होगा कि आप प्रोटेक्ट आप हो जाएं, आपके घर में जो आपके वालिदैन हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, उनको बेसिकली आपको सेव करना है। तो वैक्सीनेशन का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यंग को मिले, एल्डरली को ना मिले, या एल्डरली को मिले या यंग को ना मिले, सबको मिलना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बावजूद आप इस वायरस को कैरी कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन आप किसी ऐसे शख्स को पास ऑन कर दें जो कि आपके घर में है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी, और उसको बेसिकली उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल। आई विल ऐड समथिंग अंडर दैट कि आप सही कह रहे हैं। हमारे यूएस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी एशियन कम्युनिटी है वो दे आर नॉट इनटू प्रिवेंटिव मेडिसिन। वो उनके लिए वेरी हार्ड टू एजुकेट देम कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और दूसरा हमें जो प्रॉब्लम आ रही है एशियन कम्युनिटी के अंदर कि दे डोंट प्रेजेंट विद द माइनर सिम्टम्स, दे डोंट कम इन अंटिल दे आर रियली रियली सिक। तो वो उनको बड़ा हार्ड होता है उनको ट्रीट करने के लिए। तो नॉट ओनली इज लाइक गिविंग द वैक्सीन, दे नीड टू बी एजुकेटेड कि प्रिवेंशन का क्या फ़ायदा है और अर्ली हेल्थ केयर सीकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही करा। यहाँ भी ये है कि बीएमए कम्युनिटी का जो है वो अभी भी हम काफ़ी हेसिटेंट हैं वैक्सीन लगवाने में। अभी जो ये मिड दिसंबर में जो रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ का जो सर्वे आया था उसमें यही था कि 57% एज कम्पेयर टू कि वो 76% जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो उसको एग्री करेगी वैक्सीन के लिए। तो एक से बिग गैप। तो मेरा सवाल लॉर्ड वाजिद आपसे है कि फिर ये जो बीएमए कम्युनिटी में अभी भी वैक्सीनेशन के लिए इतनी हेसिटेशन है, तो उसके लिए कोई रीच आउट टू बीएमए कम्युनिटी कोई ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिटिशियन की तरफ से जो कि इसमें कोई रोल प्ले करें, क्योंकि ये इट्स अ बिग गैप टू कवर। जी डॉक्टर साहब, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स वो माशाल्लाह ज़िंदगी उन्होंने गुजर की इस काम में, तो ये बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने की हैं। आई थिंक पब्लिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अमल दरामद करें, इसको अप्लाई करें ज़िंदगी में, क्योंकि दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। और इतने जो सिंपल तरीके से अब हमारे पैनल ने समझाया है ये लोगों को, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात कर रहे हैं वो क्या होने वाले हैं, गवर्नमेंट नोज रिकग्नाइजेस कि जो बेम कम्युनिटीज़ के हवाले से बिलखसूस एक बहुत ही कम दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है वैक्सीन को लेने में, उसको रिकग्नाइज करते हैं। वो 23 मिलियन पाउंड वो फंडिंग को उन्होंने सामने लेकर आए। लेकिन बात सवाल ये है कि वो कैसे करेंगे। तो जैसे जो मसाजिद हैं उनमें जो मौलानाज हैं और जो मुख्तलिफ जो मजहबी बिरादरी में स्पीक टू देम, उनके थ्रू वो एक पैगाम वो जरूर देंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल डॉक्टर साहब बताऊंगा कि मुझे एक दोस्त है यहाँ लैंकशायर में, कहते हैं वाजिदान ये है पंजाबी में कहते हैं हम ही कर देने, कोरोना है ही को नहीं थे। तो यकीन करे 2-3 हफ्ते बाद उनको पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था। तो ऐसा वो अनफॉर्चुनेटली उसको आप जाती उसको एक्सपीरियंस करना पड़ा कि ये इशू है। तो दिस इज रियल। कुछ लोग अभी भी वो डिनाइल में हैं, लेकिन आज के जो सेमिनार अगर शुरू से देखें, जैसे हम एक्सपर्ट्स हैं, इनको इनकी जो जिंदगी की ट्रेनिंग है इन बातों में, दे नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। मैं भी सुन रहा था, गवर्नमेंट नोज द प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी इशू है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारी बेम कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर, प्लीज ये वीडियोस जो फेक मीडिया को ना इनको प्लीज नजरअंदाज करें और ज़हनशीन करें कि अपनी लव्ड वंस बुजुर्गों की जिंदगी का मसला है, तो इसको लाइटली ना लें। नहीं, ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट 23 मिलियन पाउंड विल बी यूज्ड थ्रू द नेटवर्क्स, कम्युनिटी लीडर्स कमिंग डाउन टू ग्रास रूट्स कम्युनिटी, क्योंकि ग्रास रूट्स में ना ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला है, इसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस एरिया में। जी शुक्रिया। उसमें इसी के रेलेवेंट है डॉक्टर रजा, आपसे क्वेश्चन है कि मतलब एक तो वो ये हमें ईमेल से क्वेश्चन आया कि भी आई डू नॉट टेक दी, मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, मैं यंग हूँ और मेरा अगर वैक्सीन ना लूँ तो किसी पे कोई असर नहीं होगा, तो इस पे थोड़ा कमेंट करेंगे? जी, एक तो बात ये है कि यंग की डेफिनेशन ये है कि 16-17 साल से नीचे के जो लोग हैं वो उनमें ये बीमारी जो है वो बहुत कम देखी गई है और इसके जो सीरियस इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। लेकिन इस सवाल का जवाब ये है कि आप कितना सेल्फिश होना चाहते हैं,
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نوجوانوں میں یہ بیماری جو ہے موت کا باعث نہ بنے، لیکن یہ بیماری جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہرحال نوجوان جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی موت کا باعث بن جائے. ایک اس کی بہت اچھی مثال ان لوگوں کی ہے جو کہ نرسنگ کیئر ہومز میں ایز ہیلتھ کیئر ورکرز یا ان کے اسٹاف کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہائی مورٹیلٹی خاص طور پہ پینڈیمک کے شروع میں ان نرسنگ ہوم میں دیکھی گئی جہاں پہ عمر رسیدہ لوگ زیادہ رہتے تھے. اور ان لوگوں کو انفیکشن کیسے لگی؟ ان نوجوانوں سے، ان جوانوں سے جو کہ باہر سے انفیکشن اندر لے کے آئے. تو ان میں سے کافی سارے جو ورکرز تھے وہ تو اموات کا ان میں نہیں ہوئی، لیکن جو بزرگ تھے وہ بیچارے لگے گئے اور ان کی اموات. اچھا، ایک اور سوال ڈاکٹر سلمان آپ سے ہے کہ وہ یہ ایک پریکٹیکل کوشچن آیا ہے کہ بھی مطلب ویکسین سے کوئی فرٹیلٹی آن دا وومن، یہ پچھلے سیمینار میں بھی ہمارا یہ کوشچن تھا اور ہم نے ایکسپلین کیا تھا. آپ ذرا اس کو اردو میں بتا دیں کہ فرٹیلٹی پہ اس کا کوئی افیکٹ ہے ان وومن، یا یہ ہے کہ ویکسین سے آپ کو انفرٹیلٹی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ڈاکٹر سلمان. آپ کا میوٹ ہے مائک. اچھا ڈاکٹر جی اپولوجیز. اس کا ریزن جو ہے وہ میں آنسر میں یہ دوں گا کہ جی فرٹیلٹی کے اوپر اس کا کوئی ڈائریکٹلی اثر یا کسی لٹریچر کے تھرو میری نظر سے نہیں گزرا ہے، اور آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے یہ اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. مے بی کسی اور پینلسٹ کو پتا ہو، لیکن آئی ہیو ناٹ کم اکراس اینی آف دا لٹریچر، کیونکہ اس کے لیے بھی ضرورت ہے آپ کو ٹائم چاہیے. ویکسینیشن ابھی ہم نے کرنا شروع کی ہے، 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، تو اس کا اگر کوئی افیکٹ ہوتا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن جو لٹریچر پبلش ہوا ہے اس کی بیسس کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر اختیار، اسی سے ریلیٹڈ کوشچن امونالوجی کے حوالے سے ہے کہ مطلب بچوں پہ یا پریگنینسی میں یا بریسٹ فیڈنگ میں ہم یہ ویکسین دے سکتے ہیں یا انڈیکیٹڈ ہے اگر کسی کو لگانی ہو تو؟ ابھی گائیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ پریگنینسی میں نہیں دے سکتے، لیکن بچوں میں 17 سے بلو نہیں دے سکتے، لیکن اگر بریسٹ فیڈنگ کے دوران دے سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ فیمیل ہے وہ ان کو اپنے ویکسینیٹ نہیں کرنا، تو دے آر انڈیکیٹڈ فار دوز پیشنٹس. یو کے لحاظ سے میں بس یہ ایڈ کروں گا طاہر صاحب کہ جو خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں لیکن وہ ہائی رسک بھی ہیں، کیونکہ ان کو اگر برٹل ایستما ہے یا سیویئر کوئی ایسی امیونو کمپرومائز کنڈیشن ہے، تو ایسی کنڈیشن میں وہ اپنے کلینیشین سے، اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں، اور رسک بینیفٹ ریشو کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اگر یہ محسوس کیا جائے کہ رسک زیادہ ہے ڈیزیز ہونے کا اور اس کی وجہ سے آئی ٹی یو ایڈمیشن کا اور مورٹیلٹی کا رسک زیادہ ہے، تو ان کو ویکسینیشن دی جا سکتی ہے انفارم کنسنٹ کے طور پہ. اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیا اس طرح کی وری ہے ویکسینیشن اور پریگننسی کے حساب سے. اس میں ایک تو ماں کی صحت کے بارے میں، جس طرح آپ نے سلمان بتایا کہ اگر ان کو کس طرح کی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شدید بیماری، اور دوسرا فیٹس کے اوپر یعنی ہونے والے بچے کے اوپر اس کے کوئی اثرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جنرلی اسپیکنگ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی دوائی جو ہے وہ حمل کے دوران نہیں لینی چاہیے، لیکن کافی ساری ویکسینیشنز ہیں جو کہ پریگننٹ وومن کو لگائی جاتی ہیں، جس میں فلو ویکسین آپ دیکھیں ہر سال لگتی ہے اور اس کا کوئی ایڈورس ایونٹ سامنے نہیں آیا اور نہ آتا ہے. لیکن فلو اور پریگننسی میں جو ایک شرح ہاسپٹلائزیشن کی بہرحال موجود ہے. اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے یہ بلیو کرنے کی کہ اس کا پریگننسی کے اوپر کوئی افیکٹ آئے گا، تو اسی لیے اگر کسی قسم کا ابہام موجود ہے تو اگر آپ کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ اس طرح کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ آپ کا ایز اے پریگننٹ وومن اپنا انتہائی ذاتی فیصلہ ہے کہ کیا آپ اس کو لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ایز پروفیشنلز ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو یہ ویکسین ضرور لگوانی چاہیے اور اس انفیکشن سے بچنا چاہیے. ایز اے امیونالوجسٹ ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ پریگننٹ ہوں اور آپ کو لائیو ویکسین نہ لگوائیں، تو دیٹس ٹو اوائڈ لائک پولیو ویکسین، لائیو ویکسین ہے جہاں پہ لائیو وائرس ہے، MMR کی ویکسین ہے، تو وہ دوز آر دا ون وچ وی ٹرائی ٹو سے کہ نہ لگوائیں آپ. لیکن یہ جو ویکسین ہے یہ لائیو ویکسین نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم. لیکن وہی بات ہے کہ جو ڈاکٹر سلمان کہہ رہے ہیں کہ وی آفر دیم دا کنسنٹ، گیو دیم آل دا انفارمیشن اینڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ کہ انہوں نے ویکسین لگوانی کہ نہیں لگوانی. بٹ آور جاب از ٹو گیو دیم آل دا رائٹ انفارمیشن.
جی بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں ایک اور اس حوالے سے ویکسین کی سیفٹی اور اس کے حوالے سے ہے کہ بھئی اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے فار اینی ون اف ویکسین کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ لائبلٹی کے حوالے سے ڈاکٹر سلمان کو اس کو بتائیں گے کہ یہ اس کا کیا اس کے میننگ ہے کہ لائبلٹی کی کمپنی کے اوپر ہے یا نہیں ہے یا گورنمنٹ اس کو لے رہی ہے؟ اصل میں ابھی ریسنٹلی ایک ایشو ہوا کہ فائزر ویکسین جب آئی تھی تو جو ٹرائلز کنڈکٹ ہوئے تھے وہ سیکنڈ ڈوز اس کی دی گئی تھی ڈے 19 اور ڈے 42 کے درمیان, اور اس کی وجہ سے اس کو ایوریج آؤٹ کیا گیا کہ جی سیکنڈ ڈوز آپ کی 21 ڈیز پہ, یہ 3 ہفتے بعد لگنی چاہیے. کچھ عرصے بعد ایسٹرازینیکا کی ویکسین جب اپروو ہوئی تو اس کا جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ 3 مہینے بعد ہے, جو کہ آفیشلی 3 مہینے بعد ہی لگنا ہے. گورنمنٹ نے سائنٹیفک ریسرچ ایڈوائزر اور جو 4 ریجنل سی ایم او چیف میڈیکل آفیسرز ہیں انہوں نے ایک اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پھر پاس کیا کہ جی فائزر کی صرف سیکنڈ ویکسین ہے وہ ہمیں 3 ہفتے بعد نہیں بلکہ ہمیں 3 مہینے بعد لگانی چاہیے, کیونکہ اس کی فرسٹ ڈوز تقریباً 89% پروٹیکشن دیتی ہے اور جو اس کی سیکنڈ ڈوز ہے وہ اس کو پش اپ کر کے 95 تک لے جاتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سیکنڈ ڈوز جو ہیں انہی انڈیویجولس کو دیں, ہم یہ سیکنڈ ڈوز ان پیشنٹس کو دے دیں جن کے پاس کوئی پروٹیکشن یا کوئی کور نہیں ہے اور وہ 89-90% کور ہو سکیں. اس ریشنل کو انہوں نے دیکھتے ہوئے سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی اور وہ ہم نے نئے انڈیویجولس کو دی ہے. اب جب فائزر کی اوور آل اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو جو کمپنی ہے اس نے ظاہر بات ہے کہ جو ٹرائل کنڈکٹ کیا ہے اس نے ایک اسٹرکچر پہ کنڈکٹ کیا ہے اور اس نے یہ بتایا تھا کہ جی آپ کو 3 ہفتے کے اوپر لگنی چاہیے, لیکن اگر اس کا سائنٹیفک ایک اینگل دیکھا جائے تو اس بیسس کے اوپر یہ سی ایم اوز کا ڈیسیجن آپ صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوریج مل سکے تاکہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیزی سے اپنا پروگرام کو پھیلا سکیں. کیونکہ 2 اینگل ہیں, دیکھیں اس میں یہ کوئی بہت ایزی اور سمپل پروسیس کسی کے لیے بھی نہیں ہے, چاہے اس میں ورک فورس ہو چاہے اس میں گورنمنٹ ہو, کیونکہ ان ویکسین کی نمبر 1 سپلائی نہیں ہے اتنے طور پہ, پوری دنیا میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی اتنی تیزی سے پروڈکشن ہو نہیں رہی ہے. آلریڈی ہمارے پاس ایشو کریٹ ہو چکے ہیں کہ جی یہ ویکسین جو ہے وہ کتنی مقدار میں اب یو کے میں پہنچے گی, کتنی مقدار میں یہاں پہ بن رہی ہے, یہ اسے آنے میں پرابلم ہو رہی ہے. تو اس چیز کو انہوں نے بیلنس آؤٹ کیا ہے اور جو اس کی لیگیلٹیز یا جو لائبلٹیز ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر کسی کو ویکسین ٹائم پہ نہ لگی اور پھر اس کو کوئی انفیکشن ہو گیا تو اس کے لیے کون رسپانسبل ہوگا. لیکن آئی تھنک اس کو لیگلی گورنمنٹ نے اپروپریٹلی کور کر لیا ہے. بینگ کلینیشنز ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہو ہم اس کو سائنٹیفکلی اسیس کر کے لوگوں کو لگا سکیں, اور آئی تھنک کرنٹ میتھڈالوجی از رائٹ. اچھا اس میں طارق بھائی اس میں سوال جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں, جو لائبلٹی کا مطلب کیا ہے, لیکن لائبلٹی بڑی ڈفرینٹ طریقے کی ہوتی ہے. اس طرح کے جو میس انیشیٹو ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ اس کو انڈرسائن ضرور کرتی ہے کہ اگر ویکسینیشن جیسی ایک بڑی چیز کے ذریعے کوئی زیادہ کسی کو ہارمفل افیکٹ آتا ہے اس کا رسپانسبل کون ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن ہے. میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں. ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ 1990 کے اندر دریافت ہوا اور یہ خون کے ذریعے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے. اس سے پہلے ہیموفیلکس جن کو کہ بہت ریگولر ٹرانسفیوژنز ملتی ہیں بلڈ کی, ان کے اندر جب انہوں نے دیکھا تو تقریباً 100% آف پاپولیشن کے اندر یہ وائرس ان کو نظر آیا. حکومت نے ان سب کو کمپنسیٹ کیا اور ان کی پوری ذمہ داری انہوں نے قبول کی. اسی طرح ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے کسی کو اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو گورنمنٹ کی ایک اسپیشل باڈی ہے جو کہ اس چیز کو مانیٹر کرتی ہے. اگر ان کو کوئی کلیم جاتا ہے اس طرح کا اس کو وہ پرکھ کے اور ان کو باقاعدہ کمپنسیشن دیتی ہے. تو اب اگر لائبلٹی کی بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کا ذمہ دار کون ہے, تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ ہے. آپ لوگ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں اور آپ دوسری وجوہات کی وجہ سے اپنی ذاتی پروٹیکشن کے لیے وہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز آن آفر ہے نہیں ہے. آپ کے پاس یہ چیز بیسٹ ہے, ہتھیار ہے, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں ورنہ چانس ہے کہ آپ کو بیماری شدید لگ سکتی ہے. اچھا اسی سے ریلیونٹ انڈیمنیفیکیشن پروسیس ہے کسی بھی ٹرائل کا, وہ اس امپورٹنٹ انڈیمنیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ٹرائل کو کون کور کر رہا ہے فار دا لائبلٹی. تو جو ویکسین ٹرائلز ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے بیکاز کاسٹ از ٹو مچ. نو پرائیویٹ انڈسٹری کین انڈیمنیفائی اے ٹرائل آف سچ اے بگ اسکیل, کیونکہ یو ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ڈالرز ناٹ ملینز. تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح جو ٹرائل ہوتے ہیں the government has to indemnify, not the someone else.
تو ڈاکٹر افتخار آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ایک کوشچن اور ہے کہ اس ویکسین جو ہے یہ سارے جو ڈفرینٹ اسٹرینس آف کووڈ-19 ہے، ایز یو نو کہ بھی میڈیا میں کافی سارا ڈفرینٹ اسٹرین آیا ہے، تو ابھی یہ جو کووڈ ویکسینز اویلیبل ہیں آپ کے خیال میں یہ ان کو کور کریں گی امیونٹی کے حوالے سے؟ ابھی ایک نیوز آئی تھی مڈرنا والوں کی کہ ان کی جو ویکسین ہے دے ڈیڈ اے اسٹڈی آن دیٹ کہ وہ اینٹی باڈی جو پروڈیوس ہوئی ہیں لوگوں کے اندر آفٹر ویکسین ڈو دے نیوٹرلائز دا وائرسز جو کہ نیو اسٹرین ہے، اینڈ دے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اٹ ورکس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکسین ہے may not be 100% effective, like still effective in those patient population. اور دوسری بات یہ ہے کہ it's a very critical جو جب ہم کلینکل ٹرائل کرتے ہیں تو یہ بڑی اسٹرینج سچویشن ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی ویکسین ان اے پاپولیشن وچ یو ڈونٹ نو کہ ان کو کون سی انفیکشن ہوگی. آپ نے لوگوں کو ویکسین دے دی اور ان کو دیکھیں گے کہ کون سی وائرس انفیکٹ ہوتے ہیں وہ، اینڈ وین دے گیٹ دا انفیکشن پھر آپ اس کو سیروٹائپنگ کریں گے، دیکھیں گے ان کو کون سی انفیکشن ہوئی تھی. تو فی الحال تو اس کرنٹ سچویشن کے اندر دا ویکسین جو ہمیں اویلیبل ہے وہ لگوانی چاہیے، اور جب یہ ڈیٹا انف اکٹھا ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو ویکسین لگی ہے اور ان کو انفیکشن ہوئی ہے اور ان کی سیروٹائپنگ ہوئی ہے کہ ان کو کس چیز کی انفیکشن ہوئی، دین اونلی تھنگ ول نو. اچھا ایک اور اس میں اینگل جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سائنسی اور حکومتی حلقوں میں یہ بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے جو مختلف قسم کی انہوں نے کورونا وائرس کو دریافت کیا ہے کہ کیا آپ کی ویکسین اس سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے کہ نہیں، جو افتخار بھائی ابھی جواب دے رہے تھے. لیکن اس میں جو ہے نا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے ابھی کہ کیا یہ بات واقعی حقیقت بن کے ابھرے گی کہ نہیں ابھرے گی. لیکن یہ ایک اتنی بڑی خبر ہوگی کہ آپ سب کو خبروں میں اس کا ہم سب سے پہلے پتہ چلے گا، کیونکہ جو میں میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف وہ پتہ ہے جو ابھی تک باتیں سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے کوئی 2-10 ہفتوں کے بعد ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کی وجہ سے ویکسینیشن جو ہے آپ کو کور نہیں کرتی. لیکن اس وقت ہم آپ کو یہ کانفیڈنس سے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں جتنی انفارمیشن ہم سب کو پاس ایز اے پروفیشنل ہے کہ وہ جو نیا ویریئنٹ ہے وہ اس کے ساتھ کور ہوتا ہے. ویری گڈ. ایک اور پینل پہ یہ کوشچن ہے اس پہ چیٹ میں کہ یہ افتخار میرا خیال ہے آپ بہتر آنسر کریں گے کہ یہ میسنجر آر این اے ویکسین جو ہے صرف اینٹی باڈی رسپانس پروڈیوس کرتا ہے یا یہ سیل ٹریگر امیونٹی بھی یہ پروڈیوس کرتا ہے ویکسین؟ جب آپ میسنجر آر این اے یوز کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی پروڈیوسز دا پروٹین. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ وائرس کے انفیکشن دیتے ہیں تو وائرس جو جا کے امبیڈ کرتا ہے ڈی این اے کے اندر اپنے آپ کو، اور دین اٹ پروڈیوس ایم آر این اے. اس سچویشن کے اندر ہم صرف ایم آر این اے دے رہے ہیں، لیکن جب پروٹین بن جاتی ہے وہ چیز اینٹیجن آر این اے کی وجہ سے، تو دیٹ ٹریگرز سیلولر اینڈ ہیمورل رسپانس بوتھ. اس لیے اٹس ویری کریٹیکل کہ ہم جو ہم ٹیسٹ رن نہیں کرتے سیلولر امیونٹی کے لیے، وہ چیک اینٹی باڈی لیول، جس پہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ دس پوائنٹ کہ آپ اینٹی باڈی لیول چیک کریں. لیکن آل دا ویکسینز جن لوگوں کو امیون ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایون دو دیر کین ناٹ پروڈیوس اینٹی باڈیز، جن کو کامن ویریبل امیون ڈیفیشنسی ہے ان کو ہم ویکسین دیتے ہیں بیکاز وی نو دیٹ دے ول گیٹ اے سیلولر رسپانس دیٹ کین بی بیٹر دین نان پروٹیکٹنگ دیم. ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ویکسین لگوا لیں ایون دو کہ آپ نے اینٹی باڈی نہیں بنانی، بٹ یو ول ہیو اے سیلولر امیونٹی رسپانس. اچھا اب ہم میرا خیال اپنے ٹائم سے کافی اوور ہو گئے ہیں. ایک لاسٹ کوشچن میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں سارے اپنے پینل سے کہوں گا کہ وہ اپنا میسج جو بھی ہے وہ دینا چاہیں. ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر افتخار آپ سے ریلیونٹ ہوگا کہ ایک اور اعتراض جو ہوتا ہے کہ ٹرائلز میں جو ہے ہماری ایتھنک مائنورٹی بیک گراؤنڈس جو ہے کوئی زیادہ ریپرزینٹیو نہیں رہی اس میں، یا اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا، تو اس سے وہ انفر کرتے ہیں کہ بھی کیا پتا ہمارے پہ یہ سکسیسفل ہے کہ نہیں ہے. اس میں کتنی ٹروتھ ہے؟ اٹ از ٹرو. اب ہسٹوریکلی دیکھیں تو جب سفلس کے ٹرائل ہوئے تھے، جب باقی ابیوز ہوا تھا لوگوں کا، پرزنرز کا اور ان لوگوں کا، وہ مائنورٹیز کا ابیوز ہوا تھا. تو لیکن جب ہم کلینکل ٹرائل کرتے ہیں، اب آئی انرول مور دین 300 پیشنٹ پر منتھ ان کلینکل ٹرائل، اس میں جو مائنورٹیز ہیں بہت ہی ویری ویری لو، کیونکہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے اور دے آر ناٹ ولنگ ٹو کم فارورڈ ٹو گیٹ ان کلینکل ٹرائل. تو اس لیے بات صحیح ہے آپ کی کہ جو مائنورٹیز ہیں وہ اتنی ریپرزینٹ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، لیکن اس میں میرے خیال میں لیک آف ایجوکیشن نہیں ہے. لیک آف ایجوکیشن ہے کہ ہم نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا
that they can be part of the clinical trial process. जी शुक्रिया। डॉक्टर सलमान, एनीथिंग आप कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे या कोई और चीज हमने कोई कवर नहीं की बिफोर हम इसको कंक्लूड करें? 2 हफ्ते पहले मैं कंक्लूड भी कर देता हूँ क्योंकि ओवररन डेफिनेटली हो गए हैं। ठीक है। स्टेज जो बेसिकली साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जो है उन्होंने जब डेटा पब्लिश किया था उसमें यही था कि 72% जो है वो ब्लैक्स ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, 52% जो थे वो एशियन थे जिनका नहीं लगवानी, और 79% के करीब हमारे पास वाइट से जिन्होंने कहा कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी है। तो ये बहुत बड़ा गैप है और उसकी वजह ये है कि ये हिस्टोरिकल एक ऐसा एलिमेंट है कि क्योंकि इन द पास्ट वैक्सीनेशन ट्रायल की गई हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो वो एक उनके अंदर एक माइंडसेट क्रिएट हो गया जिसमें पढ़े लिखे लोग और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने बताया कि नहीं, अगर आप पूरे डिटेल पढ़ें इन तमाम वैक्सीन की तो उसमें ये माइनॉरिटी ग्रुप बहुत छोटा है जिसको वैक्सीनेशन जिसके ऊपर ट्रायल की गई है और ज्यादातर उसके अंदर वाइट सी बेसिकली शामिल हैं। बेम कम्युनिटी को जितने भी एशियंस अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। यंग इंडिविजुअल्स अपने साथ ये वायरस लेके घर जा सकते हैं और अपने बड़े बूढ़ों को लगा सकते हैं और वो दे में एंड अप इन हॉस्पिटल एंड अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता वो इंतकाल कर सकते हैं, जो कि मैंने बेशुमार केसेस देखे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी डेली बेसिस के ऊपर मैं जब से वैक्सीनेशन पूरा प्रोग्राम और कोरोना स्टार्ट हुआ इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और काफी हमारे पास हॉरर स्टोरीज हैं डॉक्टर से लेके एक आम इंडिविजुअल्स। तो मेरी सबसे रिकमेंडेशन और गुजारिश ये है कि अभी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी, मेरे कोलीग्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, बाकी लोगों ने, वो सारी एक प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के तौर पे जिसमें हमारा कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं शामिल है। हम चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं क्योंकि हमारा ये अपटेक पुअर होना, एक सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें बेसिकली उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। बीइंग एशियंस हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी आगे आएं और इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा बने जिस तरीके से वाइट लोग बनते हैं। और ये प्रोग्राम, ये बेसिकली एसोसिएशन इसी पर्पस के लिए है और मेरे लिहाज से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना चाहिए। ना इसमें अभी तक करंट वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है उसमें कोई हलाल का और हराम का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये तमाम चीजें बिल्कुल हलाल हैं based on the available literature और सेफ भी हैं। जी डॉक्टर तैयब, आप अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी के लिए? देखिए, वेरी ब्रीफली यही है कि जो पैंडेमिक है ये दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट है। इससे निकलने का जो अब तक तरीका सामने आया है वो वैक्सीनेशन है, इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। आपने इनइक्वालिटीज की बात की, अगर हमारी कम्युनिटी वैक्सीनेशन में पीछे रह गई तो शायद ये इनइक्वालिटीज और जो समाजी फासला है ये शायद और ज्यादा हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस फासले को कम से कम करें। और आखिरी बात ये कि यूके गवर्नमेंट ने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं, लेकिन जहां तक वैक्सीनेशन है इस वक्त यूके दुनिया में तकरीबन सबसे ज्यादा आगे है। बहुत सारे मुल्कों में तो अभी वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए जब हमारे लोगों को वैक्सीन का खाता आए या उनको फोन कॉल आए तो वो बिल्कुल उसके बारे में सोचें, लेकिन सारी मालूमात के मुताबिक जो एविडेंस है इस वक्त वैक्सीन ही बड़ी सेफ है और इसको जल्द से जल्द लगवाएं। जी लॉर्ड वाजिद खान, आप कोई कम्युनिटी को मैसेज अपना कोई देना चाहें? डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी रेगुलेटरी जो एजेंसीज हैं, MHRA, बहुत ही रिगरस हैं, दुनिया में उनका रेपुटेशन है, तो वो हमेशा अपने चेक्स करते हैं टू मेक श्योर इट इज सेफ फॉर हिज पीपल। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं माइड इनटू फैमिली डॉक्टर्स, मेरे ब्रदर लो भी बर्मिंघम में काम करते हैं फ्रंट लाइन, वो बताते रहते हैं अभी जो एज ग्रुप वो कम हो रहा है, यंगस्टर्स भी इनको इफेक्ट हो रहे हैं। और ये जो वायरस स्ट्रेन्स है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंशाल्लाह वैक्सीन को भी ऐसे भी अगर आने वाले वक्त में चेंज भी कर सकते हैं, अडेप्ट भी कर सकते हैं, सो इजी टू मेक श्योर इट कवर्स ऑल द स्ट्रेन्स। तो ये मैं इंतहाई मशकूर हूँ थ्री मीम फाउंडेशन और आपका जिन्होंने इतना ज़बरदस्त ये वेबिनार अरेंज किया है। और बिलखसूस मैंने यकीन करें जो हमारे पैनल से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है और मैं बहुत दिलचस्पी से मुझे भी एक नॉलेज मिला है। तो मैं बाकी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, लीडर्स के साथ मेरी जो मीटिंग्स होगी, ये जो जिनके लोगों के ज़हन में था कुछ अनसर्टेनिटी, आज जो जिस तरीके से उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली जो आपने वो क्वेश्चंस पढ़े थे उन्होंने आंसर किए, मेरे ख्याल है हमारी कम्युनिटीज़ को ये यूट्यूब और फेसबुक पर वापस विजिट करें और ये मैसेजेस अपने दोस्तों और फैमिलीज को ये भेजें, क्योंकि इस वेबिनार में बहुत से आंसर्स हैं जो लोगों के दिमाग में ज़हन में थे क्वेश्चंस। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रजा नकवी, आप अपना कोई मैसेज कम्युनिटी के लिए?
جی اس میں جو ان ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ فیصلہ آپ کو اپنی ذاتی حیثیت میں کرنا ہے اور آپ کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور آپ کو ان سارے کاموں میں ضرور جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے. اور یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم یو کے میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ لکی ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے ایک بھی پیسہ نہیں دینا پڑتا. آپ ان ممالک میں جا کے دیکھیں جہاں پہ ویکسینیشن کے لیے لمبی قطاریں لگ سکتی ہیں اور وہاں پہ افورڈیبلٹی کا مسئلہ آ جائے گا اور اس طرح کی ساری چیزیں آئیں گی. لیکن یہاں پہ نہ صرف یہ کہ یہ مکمل طور پہ فری ہے بلکہ ہم جیسے لوگوں کو جو کہ اس ملک میں اندر مائنورٹی ہیں ان سب کا بھی اتنا ہی خیال کر رہے ہیں جتنا کہ ہم لوگ کریں. تو ہمیں آگے بڑھ کر 2 قدم وہ بڑھیں تو ہم 4 قدم آگے بڑھائیں اور سب کا بھلا سب کی خیر کے طور پہ اس میں حصہ لیں. جی بہت شکریہ. میں چاہوں گا ڈاکٹر افتخار آپ بھی ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی میسج، آپ تو امیونولوجسٹ ہیں ماشاء اللہ، ٹرائل کی بھی آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، تو ہماری کمیونٹی کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہم نے ایک آج یہ ڈسکس نہیں کیا، وہ ہرڈ امیونٹی ہے. تو ہرڈ امیونٹی کے لیے ہمیں 65% سے اوپر لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. تو اف وی وانٹ ٹو پلے کارڈ ان اوور کمیونٹی، کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ سوسائٹی کی بگر پکچر کے اندر کنٹریبیوٹ کرے. تو ناٹ ویکسین از ناٹ اونلی نیڈیڈ فار آور سیلف، فار آور پیرنٹس ٹو پروٹیکٹ دیم، بٹ وی نیڈ ویکسین ٹو پروٹیکٹ دا ہول سوسائٹی. تو ہم تبھی وہ رول پلے کر سکتے ہیں جب ہم خود ویکسینیٹ کریں اور لوگوں کو ویکسینیٹ کروائیں، تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بگر یو کے سوسائٹی کے اندر یا امریکہ کے اندر اپنا رول پلے کر سکے کہ جو ہرڈ امیونٹی کے لیے. تو میں نے خود 2 دفعہ دونوں ویکسین لگوائی ہیں، دونوں ڈوزز. آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم، اور میں نے میرے باقی گھر والوں میں لگوائی ہیں. تو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ پلیز پلے یور رول فار یور سیلف، فار یور ایلڈرلی پیرنٹس، اینڈ آلسو بی پارٹ آف دا بگر سوسائٹی. کہ آپ جب تک ویکسین نہیں لگوائیں گے تو ہرڈ امیونٹی ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو صرف وائٹ پاپولیشن کو ویکسین لگانے سے مثال نہیں ہوگا، وی ہیو ٹو پارٹ آف اٹ. جی بہت شکریہ. ہم نے اپنا جو ٹائم تھا اس سے تھوڑا ہم ایکسٹرا گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لیے ماشاءاللہ جو ہمارے پینل میں جتنے بھی ڈاکٹرز تھے انہوں نے بڑا یوزفل اور ہیلپ فل ہمیں کمیونٹی کے لیے پیغام بھی دیا ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. اور میں تھینک فل ہوں کہ جو پینل میں ڈاکٹر افتخار، ڈاکٹر طیب، ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر نقوی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور خاص کر لارڈ واجد خان کا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور وہ اس کمیونٹی کے اس میں شامل ہوئے ہیں. میرا بھی میسج جو 3 میم فاؤنڈیشن کی طرف سے کمیونٹی کے لیے یہی ہے کہ ویکسین جتنا ابھی تک ہمارے پاس اس کا ایویڈنس ہے یہ سیف ہے اور اس کو لگوانی چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ نہ آپ اپنے لیے پروٹیکٹ کریں گے بلکہ اپنے بزرگوں کو، اپنی فیملیز کو اور وائڈر کمیونٹی سب کے لیے یہ ایک سیفٹی کا باعث ہوگا. تو میں with the help of all our panel یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس ویکسین کو وداؤٹ ہیسیٹیشن اس کو لگوائیں اور فار دا سیفر کمیونٹی. تو میں اب اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور امید ہے کہ یہ ہم اس کو اویلیبل بھی ہوگا ہمارا یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اس کی کوریج اویلیبل ہوگی. جن لوگ مس کیا یا جو دوبارہ اس کو سننا چاہیں ان کے لیے اویلیبل ہوگا. تو میں آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ حافظ.